Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں ایک ناول جس کا نام ہے شکاری، جو کہ تحریر ہے طیبہ یونس کی. لیٹس اسٹارٹ اٹ. اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس کے جوتوں کی آواز اب قریب سے سنائی دے رہی تھی. اس نے بڑی ہمت سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو سامنے سے ایک سایہ نظر آیا جو اب اس کے قریب آ چکا تھا. ایک دفعہ پھر ہمت کر کے اس نے اپنے منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کی پر ناکام رہی. اپنی والدہ اور بڑے بھائی کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دیا. اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو مضبوطی سے بند کر لیا. اسے لگا وہ دوبارہ بے ہوش ہونے والی ہے. شاید اس نشے کا اثر تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے دیا گیا تھا. اس نے بڑے پیار سے اس کا نام پکارا اور پھر اس کے گھنگھرالے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر زبان نے ساتھ نہیں دیا. اسے محسوس ہوا کوئی اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے. اسے سخت کوفت ہوئی جیسے کوئی گندی نالی کا کیڑا اس کے معصوم جسم پر رینگ رہا ہو. کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر اندھیرا تھا. اسے دو لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا. وہ کسی ویڈیو کی بات کر رہے تھے. ان دونوں میں بحث ہو رہی تھی. ان میں سے ایک دو بار اس کی طرف جھکا. اس نے ذرا ہمت کر کے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. دروازہ کھلا. اسے روشنی دکھائی دی. وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے. ایک شخص اندر داخل ہوا. اس نے بھورے رنگ کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. بھائی، اتنا کہا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شیشے کے سامنے کھڑی تھی. اپنے کالے بالوں کی پونی ٹیل بنائی. پہلے بڑی احتیاط سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں لینس لگائے. پھر مسکارا لگایا. اب فاؤنڈیشن کی باری تھی. اسے کھولا اور گھڑی پر نظر ڈالی. نخرے سے اپنے کندھے اچکائے اور فاؤنڈیشن لگانے لگی. رابعہ کی آواز سنائی دی. پر پرواہ کس کو تھی؟ یہ رابعہ بھی نا، ان کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. وہ منہ میں بڑبڑاتی اور ہلکی سی لپسٹک لگاتی. اسے اپنے اوپر ایک نظر ڈالی اور مسکرائی. کیا بات ہے میری، میک اپ ہو تو ایسا، ذرا جو پتہ چل رہا ہو کہ میں نے میک اپ کیا ہے. وہ دوبارہ مسکرائی. کرسی سے اپنی جیکٹ اٹھائی. اسکارف سر پر لیا. اس کے بال اب نظر نہیں آ رہے تھے. اپنے جوتے پہنے، بیگ لیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی. تیار ہو گئی؟ اب مہربانی کر کے ناشتہ کر لو. رابعہ نے ٹماٹر دیگچی میں ڈالتے ہوئے کہا. آج پھر اپنے بیٹے کی پسند کی دال چاول پکا رہی ہیں. اس کی نظر پاس پڑی دال پر پڑی. اپنا بیگ کرسی کے اوپر سے ٹکایا اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی. پرسوں تمہاری پسند کی کڑی بنائی تھی، آج اس کی پسند کی ڈش بنا رہی ہوں. ٹماٹر بھن گئے تو اندر پانی لا، ساتھ میں دال ڈالی اور ڈھکن دے کر سیٹی لگا دی. ٹماٹر بھن گئے تو اندر پانی ڈالا اور ساتھ ہی دال ڈالی اور ڈھکن دے کر سیٹی لگا دی. بھائی کہاں ہیں؟ کل سے سارا دن نظر ہی نہیں آئے. منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا. بس وہی مصیبت جو پچھلے 1 سال سے بھگت رہے ہیں. کل بھی کورٹ گئے تھے، آج پھر عدالت میں حاضری تھی. دیکھو کیا بنتا ہے. وہ بھی پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی اور چاول صاف کرنے لگی. اس نے چائے ختم کی اور برتن سنک میں رکھ دیے. دروازے کی بیل بجی. جا کر گیٹ کھولا. کوریئر والا سامان دے گیا تھا. وہ کچن میں آئی. مجھے تم سے بات کرنی تھی. رابعہ کی آواز پر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی. جی کیا بات ہے، جلدی بولیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں. سوالیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھنے لگی. میں بچوں کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. اب وہ لہسن چھیلنے لگی. مجھے بڑی مشکل سے جاب ملی ہے، وہ بھی میری پسند کی. میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی. اپنے شانے اچکائے. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. پھر گھر پر اکیلی ہی رکنا ہوگا. ٹھیک ہے، منظور ہے. ان کو اللہ حافظ کہا، اپنا بیگ لیا اور گھر سے باہر آ گئی. آج موسم کافی اچھا تھا. ساری رات بارش ہوئی تھی جس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا. وہ پیدل چلتی ہوئی اپنی جاب پر پہنچی. وہاں کی ایک پرانی ورکر نے اسے سارا کام سمجھا دیا. اس جاب سے وہ بہت خوش تھی. رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی. سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. صبح بارش ہوئی تھی اور سڑکوں پر اب کہیں کہیں پانی موجود تھا. وہ اپنی بائک پر سوار تھا اور خالی سڑکوں پر آرام سے سفر کر رہا تھا. سادہ سے ٹراؤزر کے اوپر کالے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھیں. پیچھے بیگ لٹکایا ہوا تھا.
पैरों में स्पोर्ट शूज थे, सर पर हेलमेट था। वो एक सड़क के किनारे रुका और अपने दाएं बाएं देखा, फिर एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। वहां खामोशी थी और हर कोई अपने घरों में आराम से सो रहा था। गली में एक कुत्ते ने उसे घूर कर देखा और उस पर भौंकने लगा। इतने में को देखकर शायद वो अपनी वफादारी का सबूत दे रहा था। उसने अपनी बाइक की रफ्तार आहिस्ता की, अपनी जेब से बिस्किट निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। कुत्ता फौरन उस पर लपका। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा और वहां से गायब हो गया। चंद घरों को पीछे छोड़कर वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। बाइक एक दुकान के आगे रोकी। दुकान बंद थी। चंद कदम चलकर एक घर के आगे खड़ा हुआ। बाहर से उस घर का जायजा लिया। कुछ फासले पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। इसकी रोशनी इस हेलमेट वाले शख्स के लिए काफी थी। एक बार आसपास देखा और अल्लाह का नाम लेकर दीवार पर चढ़ा और अंदर छलांग लगा दी। सहन बहुत छोटा था। दाएं तरफ एक पुरानी साइकिल खड़ी थी। उसकी नज़र दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक दरख्त लगा हुआ था। पानी ना मिलने की वजह से वो काफी सूखा हुआ था। उसके पास कचरे का ढेर लगा हुआ था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, जेब से एक पिन निकाली और बहुत आसानी से ताला खोला। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कंधे से अपना बैग उतारा, पॉकेट से टॉर्च निकाली और इसको ऑन किया और बैग वापस पहन लिया। अपना हेलमेट उतारा, इसे करीब पड़ी चारपाई पर रख दिया। टॉर्च की रोशनी से घर का जायजा लेने लगा। सामने 2 कमरे थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा कमरा। साइड पर एक किचन था। वो पहले बड़े कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक डबल बेड और सिंगार मेज था। सिंगार मेज के ऊपर 3 परफ्यूम थे। उसने दराज खोली, सब खाली थी। दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी दीवार में नस्ब थी। इसने पूरी अलमारी की तलाशी ली। अंदर कपड़े और ज़रूरत का सामान था। इसने अलमारी बंद कर दी। उसे मायूसी हुई। अब इसने किचन का रुख किया। फ्रिज खोला। वहाँ ऐसा कुछ भी न था। किचन काफ़ी गंदा था। वहाँ लकड़ी की चंद शेल्फ बनी हुई थी जिस पर डब्बे पड़े हुए थे। वो साथ लगी सीढ़ियों के जरिए ऊपर चला गया। ऊपर भी कोई ख़ास चीज़ हाथ ना लगी। एक तरफ चंद किताबें पड़ी हुई थीं, बाकी कमरे खाली थे। एक कमरे में वॉशिंग मशीन थी। पास ज़मीन पर गंदे कपड़ों का ढेर था। वो खाली हाथ नीचे आ गया। सामने दीवार पर नज़र पड़ी। वहाँ एक कैलेंडर था। टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। कुछ तारीखों पर निशान लगे हुए थे। इन्हें अपने दिमाग में महफूज किया। टॉर्च बंद की, इसे अपनी जेब में डाला। हेलमेट उठाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाने लगा। एक पल के लिए रुक गया, जैसे अंदर से किसी ने इसे आवाज़ दी हो, इसका नाम पुकारा हो, उसे मदद के लिए बुलाया हो। फौरन ताला उतारा, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसे पसीने आने लगे। हेलमेट उधर फेंका, बालों पर हाथ फेरा, टॉर्च निकाली और दोबारा तलाशी लेने लगा। दिल जोर से धड़का और ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। लंबे लंबे डग लिए जीने चढ़कर ऊपर पहुंचा। वॉशिंग मशीन के पास पहुंचा। अपने जूते से कपड़ों को हिलाया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। इसने अपना बैग उतारा और अंदर से दस्ताने निकाले। टॉर्च की रोशनी कपड़ों के करीब की। वो किसी छोटे बच्चे की जुराबें थीं। इसने बैग से एक शॉपर निकाला और इन जुराबों को इनमें डाल दिया। टॉर्च और दस्ताने जेब में डाले, बैग बंद किया और नीचे आ गया। हेलमेट पहना, बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। दीवार के पास वापस आया और ऊपर चढ़ने लगा। वहाँ दरख्त के नीचे कचरे के पास उसे कुछ चमका। जेब से टॉर्च निकाली और पास गया और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा। वो एक खाली इंजेक्शन की सुई थी जो अंधेरे में चमकी थी। इसने 2-4 गालियाँ निकाली, दोबारा दस्ताने पहने और बड़ी एहतियात से उसे अपने पास महफूज कर लिया। दीवार चढ़ी और बाहर आ गया। बाहर बिल्कुल वैसी ही खामोशी और अंधेरा था। अपनी बाइक के पास गया, इसे किक मारकर स्टार्ट किया और वहां से निकल आया। वापसी पर उस कुत्ते पर नजर पड़ी। वो अब बिजली के खंभे के पास सो रहा था। वो सड़क तक पहुंचा और एक जगह अपनी बाइक रोकी। सर से हेलमेट उतारा, जेब से मोबाइल निकाला और अपने साथी को कॉल मिलाई जो फॉरेंसिक लैब में था। इसे अपना काम बताया और कॉल काट दी। बाइक स्टार्ट की और वहां से रवाना हुआ। वो शाम बहुत उदास थी। सूरज की किरणें मध्यम पड़ चुकी थीं। इस घर में लगे दरख्त के पत्ते भी उदास लग रहे थे। अलबत्ता सहन में लगे मोती के फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। चिड़ियाँ अपने घोंसलों में जाने के लिए तैयार थीं। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। खज़ां का मौसम जैसे उसके अंदर समा रहा था। उसकी आंखों में उदासी दिखाई दे रही थी। वो कब से खिड़की के पास खड़ी थी। सहन में पड़े सूखे पत्तों को देख रही थी जो हवा चलने की वजह से हरकत करते थे। उसने सफ़ेद शॉल जिस पर फूल बने हुए थे वो ओढ़ी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था।
سادہ شلوار قمیص کے ساتھ کالے رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی، وہ چونکی اور گیٹ کی طرف دیکھا۔ بلال جو 14 سال کا تھا، اس نے دروازہ کھولا۔ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ چند لوگ اندر داخل ہوئے اور گھر میں آ گئے۔ اس نے پردہ آگے کر دیا۔ بیڈ پر نظر پڑی، وہ کمبل لے کر دنیا کی تکلیفوں اور مشکلات سے دور مزے سے سو رہا تھا۔ وہ چل کر اس کے پاس آئی اور اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے کو چوما اور اس کا کمبل ٹھیک کیا۔ پاس پڑے فوٹو فریم پر نظر پڑی، اس کو اٹھایا اور اسے چوما اور سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے وہ فریم واپس رکھ دیا، اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ پھپھو، وہ مہمان آئے ہیں، امی آپ کو بلا رہی تھیں۔ بلال نے پیغام دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اپنی شال ٹھیک کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے۔ اندر سے باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اس کے پھر سے آنسو بہنے لگے اور کچن میں آ گئی۔ ماسی چائے بنا رہی تھی، وہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ تم یہاں ہو؟ وہاں سب تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ بھابھی حاجرہ کچن میں داخل ہوئی۔ بس کام کر رہی تھی، اس نے نظریں پھیر لیں۔ کام ہو جائیں گے، آپ کے بھائی آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر تھیں جو دودھ گرم کر رہی تھی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دودھ کے گلاس کو چھوٹی میز پر رکھا، فیڈر اٹھایا اور اس میں دودھ ڈالا اور بیڈ پر لیٹے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اس کے منہ میں فیڈر ڈالا اور اس کے پاس لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے بڑے بھائی اندر داخل ہوئے۔ وہ سوٹ ٹائی میں ملبوس تھے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، چھوٹی، کب تک اس طرح سے زندگی گزارو گی؟ اس طرح تو تم ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں غم اور تکلیف تھی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ کم از کم اپنے بیٹے کا خیال کرو، وہ بڑا ہو رہا ہے۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اللہ نے سب ایسے ہی لکھا تھا۔ نعمان بھائی نے اسے سمجھایا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اپنا اور اپنے بیٹے کا خرچہ خود اٹھا رہی ہوں۔ میں خرچے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ خفا ہوئے۔ تم ہمارے ساتھ امریکہ چلو، حیدر شہید ہو چکا ہے، تم اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے تم سے ذکر کیا تھا فون پر ایک رشتے کے بارے میں، کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ ابھی بات کر رہے تھے، دروازہ پھر سے کھلا اور نعمان کی بیگم اونچی ہیل پہنے اندر داخل ہوئیں۔ انکل عزیر اور ان کی بیگم کے 4 بچے تھے۔ انہوں نے چاروں کی شادیاں کر دی تھیں۔ بڑے دونوں بہن بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ امریکہ میں سیٹل تھے۔ چھوٹا بھائی سلمان اپنی بیگم حاجرہ کے ساتھ پاکستان میں رہتا تھا۔ ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے چھوٹی بہن کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ اس کا شوہر آرمی میں تھا۔ 8 ماہ پہلے وہ بارڈر پر شہید ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو ابھی 2 سال کا ہے۔ اس واقعے نے اس کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے شاپنگ کرنی ہے، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، میں نے بچوں کے لیے بہت سارا سامان لینا ہے۔ صدف نے ایک طرف نظر اپنی نند پر ڈالی۔ وہ اپنے سسرال کو پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر نخرے سے بولی، آپ لازماً رشتے کی بات کر رہے ہوں گے، ویسے میں نے بھی اپنے بھائی کی بات کی تھی، اس کا اپنا کاروبار ہے اور وہ نشہ کرتا ہے اور میری بہن سے 25 سال بڑا ہے۔ یہ نہیں بتایا؟ وہ غصے سے بولے اور کھڑے ہوئے۔ جیب سے ایک نوٹوں کا لفافہ نکالا اور اپنی بہن کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو، تم دونوں کے کام آئے گا۔ اس نے ایک نظر صدف پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، اتنا کما لیتی ہوں کہ اپنا اور اپنے بیٹے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ اس نے وہ پیسے زبردستی اپنے بھائی کو واپس کر دیے۔ انہوں نے غصے سے اپنی بیگم کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ صدف نے ایک فاتحانہ نظر سے اپنی نند کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور واپس اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اس کے منہ سے فیڈر نکالا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ پھر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر آ گئی۔ گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور اپنی میلز چیک کی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ سب سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ نیچے کچن میں آئی، اپنے لیے چائے بنائی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ اللہ کا کرم تھا کہ سلمان بھائی اور اس کی بیگم حاجرہ کا سلوک ان دونوں کے ساتھ اچھا تھا۔ ویسے بھی وہ آن لائن کما لیتی تھی، جس سے وہ ان پر بوجھ نہیں تھی۔ آج ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی اور بار بار ہاتھ پر پہنی گھڑی کو دیکھتی
گھڑی کی پٹی جامنی رنگ کی تھی جس کے ساتھ 3 سبز رنگ کے موتی لٹک رہے تھے۔ اسے صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شکر کر کے فجر کی اذان سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھی اور واش روم میں گھس گئی، فریش ہوئی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ ساتھ والے کمرے سے آواز آئی، ابا بھی اٹھ گئے۔ وہ مسکرائی، اپنے سوٹ کیس پر نظر پڑی، اسے دوبارہ کھول کر چیک کیا اور اپنی تسلی کی۔ کچن میں آ کر ناشتہ تیار کیا۔ ابا بھی مسجد سے آ گئے، ان کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر فٹافٹ برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں آئی۔ اپنی پسند کا سوٹ الماری سے نکالا جو سبز رنگ کا تھا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی، بال خشک کرنے لگی، بالوں کی 2 چٹیاں بنائیں اور گلے میں دوپٹہ لیا۔ وہ بار بار ٹائم دیکھتی۔ آخر وہ وقت آ گیا جس کا اسے بے چینی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی ابا نے اسے آواز دی، اپنا سوٹ کیس پکڑا، کندھے پر پرس ڈالا اور فوراً باہر آئی۔ ابا بھی پہلے سے تیار تھے۔ دونوں گھر سے باہر آئے، گیٹ لاک کیا، رکشہ لیا اور اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہ اسٹیشن لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بوگی میں موجود تھے۔ چونکہ وہ بزنس کلاس میں تھے، ان کا برتھ صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا نے سامان اوپر رکھ دیا اور اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ابا، ٹرین کب چلے گی؟ اسے بے چینی ہونے لگی۔ بس کچھ دیر تک، ٹرین اپنے ٹائم پر نکلے گی۔ وہ کافی آرام دہ لگ رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ پشافی چپل پہن رکھی تھی۔ ساتھ میں کالے رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے پاس پڑا اخبار اٹھایا، جیب سے اینک نکالی اور مصروف ہو گئے۔ ان کے سامنے والی سیٹ خالی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پلیٹ فارم پر مختلف جھاپڑی اور خانچہ فروش پھر رہے تھے۔ وہ بہت غور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی اسے سلام کی آواز سنائی دی۔ ایک آدمی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوئے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ آدمی نے سوٹ ٹائی پہنا ہوا تھا اور لڑکے نے اسپورٹس ڈریس کے ساتھ جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کے ابا نے اخبار نیچے کیا اور انہیں دیکھا۔ آپ عابد خان کے چھوٹے بیٹے ہیں؟ ابا سامنے والے سے مخاطب ہوئے۔ اس آدمی نے غور سے ابا کو دیکھا اور موبائل اپنی جیب میں ڈالا۔ آپ مریم کے بیٹے ہیں؟ میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ دونوں اٹھ کر خوشی سے گلے ملے اور پھر پرانی باتیں کرنے لگے۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کتنے سالوں بعد جا کر ملاقات ہوئی ہے خان صاحب۔ ابا نے اخبار سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ بھی آمنے سامنے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ چلو اب سفر اچھا رہے گا۔ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ ابا نے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ساتھ نے اپنی بیٹی کا بھی تعارف کروایا۔ اس لڑکے نے فوراً اٹھ کر سلام کیا۔ جی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا میچ ہے کرکٹ کا کراچی میں نے سوچا چل کر دیکھ لوں کیسے ہارتا ہے۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولے۔ اس لڑکے نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگا۔ شاید اس کے والد کی عادت تھی مذاق کرنے کی۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز آئی اور ٹرین چل پڑی۔ وہ خوشی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹرین ہر چیز کو پیچھے چھوڑتی ہوئی تیزی سے آگے کو بڑھنے لگی۔ دونوں کے والد صاحب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس لڑکے نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ 2 چٹیا والی لڑکی بڑے مزے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی کو دیکھتی۔ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ باہر کے منظر کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پر رکی۔ وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ لوگ اپنے سامان کے اور کچھ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ کھڑے تھے۔ کلی ایک قطار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹرین پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ تقریباً 7:30 کے قریب ڈنر ٹائم ہوا۔ ان تینوں نے کھانا کھایا سوائے اسپورٹس پرسن کے۔ اس نے اپنی فٹنس کا دھیان رکھنا تھا۔ اپنے والد کے کہنے پر اس نے ذرا سے چاول کھائے۔ ان دونوں کے والد صاحب اب بھی ماضی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ جیب سے رومال نکالا، اپنا ہاتھ منہ صاف کیا اور دوبارہ کتاب پڑھنے لگا۔ اس کی عمر 17-18 سال ہوگی۔ وہ دبلا پتلا تھا اور چہرے سے بے حد سنجیدہ انسان لگتا تھا۔ اس نے اپنا کھانا ختم کیا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ باہر اندھیرا چھانے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ اداس ہو گئی۔ اس کے گالوں پر 1-2 آنسو آئے۔ اس نے فوراً ان کو صاف کر دیا۔ وہ دکھی تو تھی پر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ آخر کار ٹرین لاہور اسٹیشن پہنچ گئی۔ ابا ان سے گلے مل رہے تھے۔ وہ بھی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی اور اوپر سے اپنا سامان اتارنے لگی۔
اس نے مڑ کر مدد کے لیے اپنے ابا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس لڑکے نے اپنی کتاب بند کی اور اپنے ایک ہاتھ سے اس کا سوٹ کیس اتار دیا۔ اس نے ہلکی آواز سے اس کا شکریہ ادا کیا، انکل کو اللہ حافظ کہا اور اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو نکل گئی۔ یہاں بھی پلیٹ فارم پر بہت رش تھا۔ انہوں نے ٹیکسی کی اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ اسے شوق لگا۔ اس کی گھڑی ہاتھ پر نہیں تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہے تھے۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ تمہارے بیٹے سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ رک رک کر کہہ رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اندر دفن ہو جائے۔ مجال ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے، اور دیکھو آگے سے کیسے زبان چلا رہی ہے۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ فرح اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ناک چڑھا کر بولی، مجھے تو شروع دن سے اس کی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، پر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ اب تو ہماری ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ ہائے ربا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ فرح تھی جو اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ رکھ کر رو رہی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ یہ اس گھر میں نہیں رہے گا، آپ بس فیصلہ کر دیں۔ فرح نے اپنے بھائی کو حکم دیا۔ ولی صاحب کی حویلی میں اس وقت عدالت لگی تھی۔ بڑے سے ٹی وی لاؤنج میں سب گھر والے جمع تھے۔ دونوں نندیں چوہدریوں کی طرح صوفے پر براجمان تھیں۔ ان کے بچے بھی وہاں کھڑے تھے۔ ولی صاحب اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ بڑی بھابھی سنگل صوفے پر ٹانگ رکھ کر سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ لان کا برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا اور کانوں میں پر پہنے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی آپ کے بڑے بھائی کا فون آئے گا تو میں کیا کہوں گی؟ اس کی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ میں تو اپنے اکلوتے بیٹے کو پرسوں ہی فرانس واپس لے کر جا رہی ہوں۔ کس کی نیت کا کیا پتا؟ تنزیہ نظر دیوار کے ساتھ کھڑی عورت پر ڈالی۔ مجھے انصاف چاہیے۔ اگر میرے شوہر کو پتا چل گیا کہ اس کی اولاد کے ساتھ یہاں کیا ظلم ہوا ہے، وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مونا اپنی انگلی سب کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ظلم تو میری اولاد کے ساتھ ہوا ہے، اللہ پوچھے گا تم سب کو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کی اماں کو بولو۔ افشاں نے اپنے پیر پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں دیور جی خاموش کیوں ہیں؟ مجرم آپ کا بیٹا ہے۔ اپنی چھوٹی بہن مونا کو انصاف دیں۔ جرم آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ میری انگوٹھی چوری ہوئی تو اس کے پاس نکلی۔ کیوں فرح اور فروخ، کیا کہتی ہو؟ تمہاری بیچاری چھوٹی بہن نے کیسے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا ہے۔ ولی صاحب کے بڑے بھائی فرانس میں رہتے تھے۔ ابھی گرمیوں کی چھٹیوں پر ان کی بیگم افشاں اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان میں رہنے آئی تھیں۔ ان کے غرور سے ہر کوئی واقف تھا۔ ایک تو وہ امیر تھیں اور ساتھ میں فرانس سے آئی تھیں۔ فرح، فروخ اور مونا بھی اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیوں پر بھائی کے گھر رہنے آئی تھیں۔ راحیلہ دیوار کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی۔ فائزہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی، کرسی کھینچ کر اپنی ماں کے پاس کی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھایا۔ تینوں نندیں اور بڑی جٹھانی اسے چپٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اماں پانی پی لیں، شکر ہے کچھ ایسا نہیں ہوا جس کا ماتم منایا جائے۔ انہیں پانی پلایا۔ شاباش لڑکی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھائی صاحب سن رہے ہیں نا، آپ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ فرح چیخ کر بولی۔ کیا مطلب کچھ ایسا نہیں ہوا جس کا ماتم منایا جائے؟ اس نے دہرایا۔ میری بچی کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے اور مونا پھر اونچی آواز سے رونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے اپنے بھائی کا ساتھ دے گی، جیسی ماں ویسی بیٹی، چور کی بہن جو ٹھہری۔ تائی کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ میرے کہنے کا مقصد ہے اگر اس بات کو ادھر ختم کر دیا جائے، کوئی بھی اس بات کو نہ دہرائے اور نہ گھر سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے صوفے کی پشت پر کھڑی بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ میں تو چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی، میری بیٹی بار بار تمہارے بھائی کا نام لے رہی ہے، اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ میری بیٹی ساری زندگی تکلیف میں گزارے اور وہ چور عیش کرے، ابھی نیند کی دوا کھا کر سوئی ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مونا خاموش ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہیں خدا کا واسطہ مونا خاموش ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ولی صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی بہن کے سامنے جوڑے۔ راحیلہ نے پانی کا گلاس زمین پر رکھا اور چل کر مونا کے پاس آئی، اس کے آگے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میں مانتی ہوں میرے بیٹے نے بہت بڑا جرم کیا،
اگر اس کو پولیس کے حوالے کیا تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی. اللہ کا واسطہ اسے معاف کر دو. وہ ابھی بھی رو رہی تھی. فائزہ کو اپنی ماں کے لیے بہت برا لگ رہا تھا. وہ اب مزید بڑوں کے آگے نہیں بول سکتی تھی. وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی. کھڑکی سے نیچے سرونٹ کوارٹر پر نظر پڑی جہاں تالا لگا تھا. وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. اس کے بھی آنسو نکلے تھے. نیچے کافی دیر خاموشی رہی. راحیلہ ابھی تک فرش پر بیٹھی رو رہی تھی. ٹھیک ہے، میں اسے پولیس کے حوالے نہیں کرتی. کافی دیر بعد مونا بولی. پر آئندہ کے بعد میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی. میں آج ہی واپس جا رہی ہوں. وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی. ایسے کیسے معاف کر دیں؟ اسے ہر حال میں سزا ملنی چاہیے. شرم تو آتی نہیں ہے. پہلے میرے ہیرے کی انگوٹھی چرائی اور اب یہ سب. اتنا نہیں کہ معافی ہی مانگ لے. افشا نے پھر آگ لگائی. مونا اپنے کمرے کی طرف چل دی اور اپنے سسرال فون کیا. راحیلہ کچن میں آ گئی. کچھ دیر بعد مونا اپنی بیٹی کے ساتھ باہر آئی. صوفے پر بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں، سر جھکا ہوا تھا. نوکر کو آواز دی کہ سامان باہر لے آئے اور اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی. آج شام کو میرے بھائی کی بیٹی کی سالگرہ ہے. مجھے وہاں جانا ہے. دعوت آپ سب کو بھی دی تھی، پر خیر ہے، مجھے کل ویسے بھی فرانس چلے جانا ہے. اپنا بیگ پکڑ کر کھڑی ہوئی. بھابھی وہ بچے. فروخت بولی. رہنے دو بہن، میں ان کو ملانے کے لیے واپس نہیں آؤں گی. اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. اپنے ہیرے کی انگوٹھی دکھانا نہیں بھولی. اس ماحول میں اپنے بچوں کو نہیں لاؤں گی. باہر ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے. اللہ حافظ. اپنی ہیل والی جوتی سے ٹک ٹک کرتی چلی گئیں. فرح اور فروخت بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں. ولی صاحب گھر سے باہر چلے گئے اور راحیلہ اپنے کمرے میں آ گئی. گھر میں مکمل خاموشی ہو گئی. آج صبح سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی جس سے موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا. شام کو ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی. ساتھ میں بوندا باندی ہونے لگی. جہاں بہت سے لوگ بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہاں کچھ لوگوں کے لیے باعث زحمت بھی تھی. ان کے کچے مکانات کی چھتیں گرنے کا انہیں خطرہ تھا. بارش ہو رہی ہو اور کچھ گھروں میں پکوڑے نہ بنے ایسا ممکن نہیں. ایسے ہی ایک گھر میں پکوڑے تلے جا رہے تھے. سب گھر کے صحن میں جمع تھے. کچن میں مسلسل آلو کٹ رہے تھے اور ان کو بیسن میں ڈال کر کڑاہی میں ڈالا جا رہا تھا. جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ. جو پکوڑوں کا پیالہ پہلے باہر بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ابھی چائے بھی بنانی ہے. کنزا آنٹی نے فریج سے دودھ نکالتے ہوئے کہا. کہیں آلو اور بیسن کم نہ پڑ جائیں. نیلم آلو چھیلتے ہوئے بولی. بہو یہ میرا گھر ہے اور مجھے اپنے گھر والوں کی پسند اور ناپسند ہر چیز کا علم ہے. اندر اسٹور میں ہاتھ سے اشارہ کیا. ہر چیز موجود ہے. جاؤ اور آلو لے آؤ. دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھی اور چولہا جلایا. آنٹی آپ کے ہاتھوں میں تو ویسے جادو ہے. بہت مزے کے پکوڑے بناتی ہیں. میری امی آپ کی ہی بہن ہیں پر ذرا مزے کا کھانا نہیں بناتی. میرا دل چاہتا ہے ادھر ہی رک جاؤں. انم نے مزے سے پکوڑا اٹھایا اور ساتھ موبائل پر میسج کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی. جینس کی پینٹ کے اوپر ہاف بازو اے لائن فراک پہنا ہوا تھا. بال کھلے تھے. آنکھوں میں مسکارا اور ہونٹوں پر لپسٹک لگی تھی. وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک ماڈل کی طرح تیار رکھتی تھی. کچن کافی بڑا تھا. وہ کنزا آنٹی کی مرضی کے مطابق بنایا گیا تھا. کنزا آنٹی پورے خاندان میں غصے والی مشہور تھیں. حالانکہ وہ صرف اصولوں والی اور سگر مزاج عورت تھیں. ان کے 4 بیٹے تھے اور بڑے بیٹے کی شادی کر دی تھی. نیلم ان کی بڑی بہو تھی. جب تک اسے کوئی کام نہ کہا جاتا وہ کام کو ہاتھ نہ لگاتی. دادی امی کچن میں داخل ہوئیں. کندھوں پر سفید شال اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور کرسی پر بیٹھ گئیں. ایک نظر سب کو دیکھا. کنزا ان کی بہو چائے کپوں میں ڈال کر باہر لے جا رہی تھی. نیلم ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کے آلو کاٹ رہی تھی. ان کی پوتی پکوڑے تل رہی تھی. اس نے سادہ شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی. دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا. بالوں کی چٹیاں بنی ہوئی تھی. انم نے اپنے آگے پکوڑوں کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی. وہ مزے سے پکوڑے کھا رہی تھی اور موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی. تم بھی اٹھ کر کوئی کام کر لو. کب تک مہمان بن کر رہو گی؟ وہ ان ماں بیٹی کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی. نوشین اور اس کی بیٹی انم. آپ کی پوتی نے سارا کچن سنبھالا ہوا ہے اور مجھ سے نہیں ہوتے یہ کچن کے کام. اس نے شانے اچکائے. الماش کو تنزیہ نظر سے دیکھا اور نخرے سے اٹھ کر کچن سے باہر چلی گئی. انم اور الماش دونوں ہم عمر تھیں. دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھ رہی تھیں. نیلم کا کام بھی ختم ہو گیا اور وہ بھی صحن میں چلی گئی. دادی امی آپ کو کچھ چاہیے؟ کیا آپ نے اپنی دوائی لی ہے؟
الماش نے چولہا بند کیا اور اپنی دادی کے پاس آئی۔ میں تو تمہاری وجہ سے کچن میں آئی تھی، جانتی تھی چولہے کے آگے موجود ہوگی۔ وہ خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، ویسے بھی ماں بننے والی ہیں، سوچا یہاں آ کر ان کی ذرا مدد کر دوں۔ اپنی دادی کے ساتھ کچن سے وہ باہر آئی۔ صحن میں اس کے ابو اور تایا ابو ایک ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اور تائی کے چاروں بیٹے آپس میں بیٹھے موبائل پر کسی ویڈیو کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تائی کنزا، ان کی بہن نوشین، انم اور نیلم ایک ساتھ موجود تھے۔ وہ کچن سے گزرتی ہوئی اپنی دادی کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ان 4 عورتوں پر دوبارہ نظر ڈالی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اسے کچھ کھٹکا، اس نے نظر انداز کیا اور اپنے گھر آ گئی۔ اس نے گھر آ کر اپنی دادی کو ان کی دوائی دی۔ وہ نماز پڑھنے لگی۔ اپنے ابو کے کمرے میں جا کر الماری سے ان کے لیے کمبل نکالا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ دادی اور اس کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا۔ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنے بنی کو اپنے ساتھ لگا کر لیٹ گئی۔ ابو سارا دن کارخانے میں ہوتے، بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ ان کی منگنی ہو چکی تھی اور چند ماہ میں ان کی شادی تھی۔ چھوٹا بھائی صبح یونیورسٹی جاتا اور شام کو کرکٹ کھیلنے جاتا۔ وہ بھی صبح اسکول جاتی اور باقی کا سارا دن اپنی دادی کے ساتھ گزارتی۔ دادی اور الماش دونوں مل کر کھانا پکاتی اور گھر کا سارا کام ماسی آ کر کرتی۔ الماش صبح اٹھی، فریش ہوئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کنگھی کرنے لگی۔ آج چھٹی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو آج بھی موسم بہت اچھا تھا۔ سورج آج پھر غائب تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور کچن میں آ گئی۔ دادی، امی اور ابو دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا، چولہا جلایا اور چائے کے لیے پانی رکھا۔ تم رات کو گھر کے باہر گئی تھی؟ بڑے بھائی نے کچن میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھے۔ اس نے مڑ کر حیرت سے انہیں دیکھا۔ فرقان، عزیر اور دادی نے ناشتہ روک دیا۔ نہیں، میں کہیں نہیں گئی۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ اپنے دونوں بھائیوں سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ کیا ہوا ہے عظیم؟ اس نے کہاں جانا تھا؟ دادی اماں نے رومال سے ہاتھ صاف کیا۔ اگر آئندہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط سنا تو یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ غصے سے اس کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی کہ ہوا کیا ہے۔ پانی ابل چکا تھا۔ اس وقت ابلتے ہوئے پانی اور اس کی حالت ایک جیسی تھی۔ اس کے اندر بھی دکھ کا طوفان ابل رہا تھا۔ اس کے ابو نے ناشتہ چھوڑ دیا اور کچن سے باہر چلے گئے۔ دادی نے اپنے بیٹے کو آواز دی پر وہ نہ رکے۔ اس نے چولہا بند کیا، گرم پانی سنک میں بہا دیا، پین زور سے سنک میں پھینک دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتی۔ جب بھی غصہ آتا وہ چیزوں پر اپنا غصہ نکالتی۔ اتنی دیر میں ماسی آ گئی اور دادی اس کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ جب تک اس کی امی زندہ تھی اپنے دونوں بھائیوں کی لاڈلی تھی، پر اس کی امی کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے الماش اپنے دونوں بھائیوں سے دور ہو گئی۔ وہ چوتھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اپنی کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی ساتھ والی سیٹ ہمیشہ خالی ہوتی۔ کلاس میں فارغ وقت میں وہ زیادہ تر ڈرائنگ کرتا۔ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہکلا کر بولتا تھا۔ وہ رک رک کر بات کرتا، جس کے نتیجے میں کلاس کے بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسے ایک سبق سنانے میں بہت مشکل ہوتی اور جب کلاس میں ٹیچر کے سامنے سبق سنانے لگتا تو ایک ایک لفظ کو بار بار دہراتا اور ساری کلاس اس پر ہنسنے لگتی۔ پوری کلاس نے اس کا نام طوطا رکھا ہوا تھا۔ بعض ٹیچر کا یہ خیال تھا کہ وہ پڑھائی سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ امتحانات قریب آ رہے تھے۔ تمام ٹیچرز بچوں کو تیاری کروا رہے تھے۔ انگلش کی ٹیچر نے انہیں سبق یاد کرنے کو دیا تھا۔ جب اس کی باری آئی سنانے کی تو وہ اٹک اٹک کر سنانے لگا، جس کی وجہ سے ٹیچر نے اسے بہت مارا۔ اس دن وہ گھر آیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی امی کمرے میں آئیں تو وہ سر پر سرہانہ رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اسکول کا یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا۔ علی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نہ کھانا کھایا ہے نہ یونیفارم بدلا ہے۔ اس کے پاس وہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ نہیں، سرہانے کے نیچے سے آواز آئی۔ تو اٹھ جاؤ بیٹا، جا کر نہا لو اور کھانا کھا لو۔ وہ پیار سے کہنے لگی۔ ابھی آپ نے پیپرز کی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نے آپ کی پسند کا کیک بنایا ہے۔ اٹھ جاؤ، شاباش، سیدھے ہو کر بیٹھو۔ اس کے سر سے سرہانہ پیچھے کیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے، آنکھیں سرخ تھیں، وہ کافی زیادہ رویا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ٹیچر نے۔ پر کیوں؟ تم نے تو سارا سبق یاد کیا تھا۔ انہیں ٹیچر پر بھی غصہ آیا اور حیرت بھی ہوئی۔ علی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے اسکول نہیں جانا۔ اپنے آنسو بہنے لگے۔ پر علی بیٹا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پیار سے اس کے گالوں کو چھوا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ بیٹا، ہمت نہیں ہارتے، لوگوں کی فالتو باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ میں تم کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ وہ بہت غور سے اپنی امی کی کہانی سننے لگا۔ ایک دفعہ ایک مینڈک کنویں میں گر گیا۔ ایک اور مینڈک اسے بچانے کے لیے آیا، وہ بھی کنویں میں گر گیا۔ تیسرا مینڈک ان دونوں کو بچانے آیا، وہ بھی کنویں میں گر گیا۔ اب تینوں مینڈک شور مچانے لگے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ارد گرد کے سارے مینڈک اس کنویں کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ان کو پتہ چلا جو ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا وہ بھی اندر گر جاتا، اس لیے وہ دور سے ان کو ہمت دینے لگے، ان کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ باہر نکلو، باہر نکلو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں موجود سارے مینڈکوں نے دیکھا کہ جو مینڈک ہیں وہ تھک رہے ہیں اور تیسرا نہیں تھک رہا۔ ان دونوں مینڈکوں کو دیکھتے ہوئے سب نے کہنا شروع کر دیا، تم نہیں نکل سکتے، تم نہیں نکل سکتے، بڑا مشکل ہے، آج تک کوئی نہیں نکل سکا، تم مر جاؤ گے۔ بیٹا، اسی وقت سب نے دیکھا کہ دو مینڈک گر کر مر گئے اور ایک مینڈک کوشش کرتا کرتا باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو سارے مینڈک اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، تم کیسے باہر آ گئے؟ جی، تم سب کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا۔ ان مینڈکوں کو حیرت ہوئی، انہیں پتہ چلا کہ اسے سنائی نہیں دیتا، وہ مینڈک تو بہرا ہے۔ علی بیٹا، اگر وہ یہ سن لیتا تو وہ کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ بھی ہمت ہار جاتا اور اندر ہی گر کر مر جاتا۔ اسے یہ یقین تھا کہ اس نے بچ جانا ہے، تو وہ اندر سے باہر آ گیا۔ علی سب کی باتیں سن کر اپنی دنیا محدود نہیں کر لیتی۔ اللہ نے سب کو کوئی نہ کوئی خوبی دے کر پیدا کیا ہے۔ جب تم کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہو اور ہار جاتے ہو تو کیا ہمیشہ کے لیے وہ گیم کھیلنا چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں نا، اسے دوبارہ کھیلتے ہو اور آخرکار جیت جاتے ہو۔ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا، اور یاد رکھو یہ دنیا ایک جنگ ہے۔ انہوں نے کہانی سنانے کے بعد اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کا منہ چوما۔ چلو بیٹا، اٹھ کر نہا لو اور کھانا کھا لو، پھر پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور اپنی امی سے چپک گیا۔ اس کی امی بھی ہنس پڑی۔ شکریہ امی، یہ بول کر فوراً واش روم میں گھس گیا۔ مسز حیدر نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے، بیڈ شیٹ ٹھیک کی اور کچن میں آ گئی۔ اپنے بیٹے کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ دونوں ماں بیٹے گھر کے سب سے اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ یہاں صرف ایک ہی کمرہ تھا جس کے ساتھ واش روم تھا۔ باہر ایک چھوٹا سا کچن تھا، یہی ان ماں بیٹے کی دنیا تھی۔ کھانا گرم کر کے ڈائننگ میز پر رکھ دیا۔ وہ کافی دکھی تھی۔ بھائی سلیمان بھی اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو رہے تھے اور ایسے میں اکیلا رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ علی کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھیں۔ وہ صبح جاب کرتیں اور باقی کا سارا دن علی کے ساتھ گزارتیں۔ وہ اس کی تربیت کے حوالے سے کافی سنجیدہ تھیں، اس لیے وہ مختلف ورکشاپ بھی اٹینڈ کرتی تھیں۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھیں کہ انسان کی شخصیت کا سارا دار و مدار بچپن کی تربیت پر ہوتا ہے۔ وہ اس کو اس کے باپ جیسا بہادر بنانا چاہتی تھیں۔ وہ کافی دیر شہر کی سڑکوں پر بے مقصد پھرتا رہا۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہو ہی نہیں رہی تھی۔ دل اور دماغ دونوں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک سڑک پر اپنی گاڑی روک دی، اپنی ٹائی کو ڈھیلا کیا اور کوٹ کو اتار کر سائیڈ والی سیٹ پر پھینک دیا۔ گاڑی سے باہر اترا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ ایک درخت کے پاس ٹوٹی لگی ہوئی تھی۔ ٹوٹی کھولی اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، سر پر پانی ڈالا اور پاس فٹ پاتھ پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے زمین پر گرے۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ کافی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ اس کے آس پاس کافی پتے گرے ہوئے تھے، کچھ سوکھے تھے اور کچھ بالکل تازہ لگ رہے تھے، جیسے ابھی ٹوٹ کر نیچے گرے ہوں۔ اس کا دکھ ابھی بہت بڑا تھا، بالکل ان تازہ پتوں کی طرح، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دکھ بھی سوکھے پتوں کی طرح خشک ہو جائے گا۔ تبھی موبائل کی رنگ بجی۔ وہ چونکا اور اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے بڑے بھائی کا فون تھا، فرانس سے۔ یا میرے اللہ، ان کو بھی خبر مل گئی، یہ بھابھی بھی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کال اٹھائی۔
وہ بنا سلام دعا کے شروع ہو گئی۔ ان کا لہجہ خشک اور طنزیہ تھا۔ مجھے افشاں کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے لاڈلے بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ الفاظ کسی گرم ہتھوڑے کی طرح اپنے سر پر لگتے محسوس ہوئے۔ بڑا ناز تھا تم کو اس پر، پورے خاندان میں ذلیل کروا دیا۔ اسے گھر سے نکالو یا پولیس کے حوالے کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو طلاق دے دو ایسی عورت کو جو اپنے بچوں کو سنبھال نہ سکی۔ اگر میں ہوتا تو یہی کرتا۔ اور فون بند کر دیا۔ انہیں تو جیسے سانپ سونگھ گیا، ایک لفظ بھی نہ بولے، جسم میں جیسے جان باقی ہی نہ رہی۔ وہ کافی دیر بت بنے بیٹھے رہے۔ موبائل کی پھر رنگ ہوئی۔ اب کی بار فائزہ کال کر رہی تھی۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ جلدی گھر آ جائیں، چھوٹی پھپھو آ رہی ہیں۔ افشاں چڑیل تائی نے سب کو بتا دیا ہے۔ مونا پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی وقت یہاں ٹپک سکتی ہیں، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اچھا آ رہا ہوں۔ فون بند کیا اور کھڑے ہوئے۔ ان پتوں پر پیر رکھتے ہوئے تیزی سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھے۔ شام ہو چکی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ سے اپنے گھر کی طرف دوڑا دی۔ سر کے بال اور شرٹ اب خشک ہو چکی تھی۔ گھر کے آگے پہنچ کر ہارن دیا۔ چھوٹے بیٹے قاسم نے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر جا کر کھڑی کی، زور سے دروازہ کھولا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگے۔ وہاں تالا لگا تھا۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی وہاں نہیں تھی۔ واپس گاڑی کی طرف دوڑے۔ قاسم جو چھٹی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ صحن کافی بڑا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف آئے، جھٹ سے کار کا دروازہ کھولا، اپنی کوٹ کی جیب سے چابی نکالی اور واپس دوڑے۔ ان کی عمر 47 سال تھی۔ وہ کافی دبلے پتلے اور ہسمکھ انسان تھے۔ دروازے کے پاس آئے اور تالا کھولا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ انہوں نے لائٹ آن کی اور ادھر رک گئے۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا، فین بند تھا، اندر کافی گرمی تھی۔ ایک طرف ٹوٹی ہوئی الماری پڑی ہوئی تھی، پاس ایک چھوٹی میز تھی جس پر واٹر کولر پڑا ہوا تھا، ساتھ چرپائی تھی جس پر وہ بیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا۔ شرٹ پر خون کے دھبے تھے۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر خون جمع ہوا تھا۔ ٹراؤزر پر جوتوں کے نشانات تھے۔ ان کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد خوب ترقی کرے، اس کا اور اس کے خاندان کا نام روشن کرے، اس کی اولاد اس کے لیے فخر کا باعث ہو، وہ اس کا نام روشن کرے۔ مگر جب یہی اولاد اپنے والدین کا بھروسہ توڑ دیتی ہے تو ایسے والدین ہمیشہ کے لیے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا فخر سے بلند ہوا سر جھک جاتا ہے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ چرپائی کے پاس گئے۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ انہیں آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ صبح والا واقعہ پھر سے ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اسے آواز دینے کے بجائے اسے کالر سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ وہ شاید بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا کالر چھوڑ دیا، پاس کولر سے پانی لیا اور اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ہوش میں آؤ! وہ غصے سے چلائے۔ پانی کا ایک اور گلاس کولر سے لیا اور اس پر پھینک دیا۔ اسے اب کچھ ہوش آیا اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہیں، اپنا سامان پکڑو اور اس گھر کو ابھی چھوڑ دو۔ ولی صاحب نے اسے بازو سے پکڑا اور کوارٹر روم سے باہر گھسیٹ کر لے آئے۔ میرے پورے خاندان میں ناک کٹوا دی۔ وہ ان کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا پر بول نہ سکا۔ اس کے جسم میں سخت درد ہو رہا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اور اسے گالیاں نکالنے لگے۔ ٹی وی لاؤنج میں اسے زور سے دھکا دیا۔ آواز سن کر فائزہ اور آنٹی راحیلہ اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئیں۔ فائزہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی اور اپنی امی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ قاسم اب بھی چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آنٹی راحیلہ کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے، البتہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا وہ کافی دیر سے رو رہی تھیں۔ وہ زمین پر اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ ولی صاحب اس کی طرف انگلی کر کے چیخ رہے تھے۔ آج پورا گھر ان کی آواز سے گونج رہا تھا۔ وہ فائزہ کی طرف مڑے۔ اس کے کمرے میں جاؤ اور اس کی ضرورت کا سامان اور اس کے اہم ڈاکومنٹس لے کر 5 منٹ میں نیچے آؤ، ابھی جاؤ۔ ایک نظر اس نے ماں پر ڈالی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ کافی بڑا اور صاف ستھرا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ سیٹ تھی۔ بیڈ کے ساتھ اس کا اسٹڈی ٹیبل تھا جس پر اس کی چند کتابیں اور لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ بیڈ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی الماری کے پاس گئی، اس کی الماری کھولی، بیگ نکالا اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ آگے سردیاں آنے والی تھیں، سردیوں کے کپڑے بھی بیگ میں ڈالے۔ ڈرار کھولی، اس کے ڈاکومنٹس نکالے
اور بیگ میں ڈال دیے۔ اسٹڈی ٹیبل سے اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل پکڑا اور اسے بھی بیگ میں ڈال دیا۔ اس کے کمرے سے باہر آئی، نیچے جھانکا، وہاں اب خاموشی تھی۔ آرام سے پہلے اپنے کمرے میں گئی، پھر بیگ کو لے کر نیچے آ گئی۔ آنٹی راہیلا اب بھی اسی پوزیشن میں بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے ابو صوفے پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے، اس کا بھائی فرش پر بیٹھا تھا۔ فائزہ نے وہ بیگ اپنے ابو کے پاس رکھ دیا۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ چلو میرے ساتھ، پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کا بیگ لے کر دروازے کی طرف چل پڑے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور لنگڑاتا ہوا دروازے کی طرف چل پڑا۔ ایک پل رکا، اپنی ماں کو دیکھا اور فوراً کو باہر نکل پڑا۔ باہر قاسم ستون کے پاس کھڑا تھا، وہ اداس تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا سیدھا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ولید صاحب نے اس کا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ قاسم نے گیٹ کھولا، وہ فل سپیڈ سے گاڑی سڑک پر لے گئے۔ قاسم نے گیٹ بند کیا اور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ آنٹی راہیلا صوفے پر بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ فائزہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بھائی کہاں گیا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا، جو راہیلا کا ہاتھ اپنی گود میں رکھ کر انہیں تسلی دے رہی تھی۔ وہ معافی ہی مانگ لیتا، کچھ تو کہتا۔ آنٹی راہیلا ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اس نے مجھے کہیں گاہ نہیں چھوڑا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ آخر کیوں؟ وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ فائزہ نے انہیں روکا۔ ایک ماں پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ قاسم کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لے آیا۔ وہ اپنی ماں کو دیا، انہوں نے 2 گھونٹ پیے۔ مجھے پتا ہے بھائی نے کچھ نہیں کیا، قاسم معصومیت سے بولا۔ فائزہ نے اسے غور سے دیکھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ ٹرے قریبی میز پر رکھ دی، اس میں چائے اور فرینچ ٹوسٹ تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی امی کو ٹوسٹ اور چائے دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے معلوم ہے ڈیڈ نے اس کو وقتی طور پر کہیں دور بھیج دیا ہے۔ میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے بھائی کے بیگ میں اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ رکھ دیا ہے، ساتھ میں کچھ رقم بھی رکھ دی ہے۔ اس نے مسکرا کر دونوں کو بتایا، ساتھ میں سر درد کی دوا اپنی ماں کو دی۔ واہ، اب ہم سے رابطے کر سکتے ہیں۔ قاسم خوش ہوا۔ اسی پل ٹھاک کی آواز آئی، اس کی خوشی مان پڑ گئی۔ تینوں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ولید صاحب کھڑے تھے۔ وہ چل کر ان کے پاس آئے، صوفے پر موبائل اور لیپ ٹاپ پھینک دیا۔ فائزہ اور قاسم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سیدھے ہو کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئے۔ ولید صاحب صوفے سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ وہ کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، ابھی نہیں تو کل سارے خاندان والے دوبارہ یہاں آئیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بھائی یہاں موجود ہو۔ ان کی نظریں زمین پر تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہے تھے۔ مجھے ابھی ان سب کا سامنا کرنا ہے۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ لازماً افشاں آنٹی کی حرکت ہوگی۔ قاسم پھٹ بولا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر بولے، مجھے گھر کا ماحول بالکل نارمل چاہیے۔ کل سے تم کالج اور تم اسکول جاؤ گے۔ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، میں رشتہ داروں سے خود نپٹ لوں گا۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، مسئلہ صرف مونا کے شوہر کا ہے۔ اگر اللہ نے یہ دن دکھایا ہے تو دور بھی کر دے گا۔ خیر، رات بہت ہو گئی ہے، تم دونوں اپنے کمروں میں جاؤ۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، پر اپنے ڈیڈی کی حالت دیکھ کر خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ٹی وی لاؤنج میں اب وہ دونوں موجود تھے۔ آنٹی راہیلا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک ماں پر کیا بیتی ہوگی جب اس کا بیٹا جرم کرے، وہ بھی ایسا جرم جس سے پوری انسانیت ہل جائے۔ ان کو سوچتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ کتنا فخر تھا اپنے بیٹے پر۔ ایک پل میں آسمان سے زمین پر گر گئی تھیں۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی۔ آپ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ کب تک اس بات کا شوق مناؤ گی؟ یہ داغ زندگی ساتھ رہے گا۔ لہجے میں شاید طنز تھا۔ وہ بھی اٹھ گئیں، ٹرے اٹھائی، کچن میں رکھی اور اپنے روم میں آ گئیں۔ واش روم گئیں، وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر دعا مانگی اور کافی دیر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگتی رہیں۔ ولید صاحب نے صوفے سے موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنی لائبریری میں آ گئے۔ لائٹ آن کی، سامان سامنے میز پر رکھا، اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ دراز سے ایک فائل نکالی، اس میں کچھ تصویریں اور اخبارات کی کٹنگ تھی۔ ولید صاحب کے والد کافی امیر تھے، ان کی کافی زمینیں اور دکانیں تھیں۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں تو انہوں نے اپنی تمام جائیداد کے حصے کر دیے۔ دونوں بچوں نے دکانیں اور زمینیں لے لیں۔ ولید نے صرف یہ حویلی اپنے پاس رکھی اور باقی جائیداد سے کچھ بھی نہ لیا۔ یہ شہر سے دور ایک ساتھ
دو ایک جیسی حویلیاں بنی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ ایک ساتھ دو حویلیاں بنی ہوئی تھیں، افشاں بھابھی کو کہاں برداشت تھا۔ اس نے اس حویلی میں اپنا حصہ مانگا۔ ولید صاحب نے اپنی بیگم کا سونا بیچ دیا، قرضہ اٹھایا اور پوری رقم ادا کر دی۔ یہ بات افشاں بھابھی سے برداشت نہ ہوئی کہ دونوں حویلیاں ولید کو مل گئی ہیں۔ تب تو وہ فرانس چلی گئی۔ اب یہاں اچھا خاصا شہر آباد ہو گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پراپرٹی کی قیمت کافی بڑھ گئی تھی۔ ولید نے ایک حویلی اپنے پاس رکھی اور دوسری کرائے پر دے دی، پھر اپنی بوتیک کھول لی۔ ولید صاحب نے وہ تصویریں سائڈ پر رکھ دیں اور اس اخبار کو دیکھنے لگے جس میں ایک ایکسیڈنٹ کی خبر تھی۔ اخبار کافی سال پرانی تھی۔ وہ اور اداس ہو گئے۔ اس خبر سے ان کی تکلیف دہ یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس فائل کو دوبارہ بند کر کے دراز میں رکھ دیا، کرسی کے اوپر سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کر لی اور آج کے دن کو یاد کرنے لگے، کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو بیلٹ اور ہاکی اسٹک سے پیٹا تھا۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ ٹینشن سے اپنی آنکھیں کھول لیں، ٹائی اتار کر میز پر پھینک دی، لائٹ آف کی، جوتے اتارے اور صوفے پر لیٹ گئے۔ جیب سے موبائل نکالا۔ اس وقت 12:30 بج رہے تھے۔ اپنے دوست کو میسج کیا، گاڑی کے پہنچنے کا وقت بتایا، موبائل بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جانتے تھے کہ راحیلہ اس وقت جاگ رہی ہوگی، پر وہ اس کی تکلیف کم نہیں کر سکتے تھے۔ وقت کے ساتھ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ رات کا وقت تھا۔ گاڑی گھر سے نکلی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص بار بار ہاتھ پر پہنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا وہ کافی پریشان ہے۔ ساتھ بیٹھا شخص کار کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 14 سال تھی۔ وہ کافی دبلا پتلا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے میٹرک کے پیپرز دیے تھے جس میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ تب اس کے والد صاحب اور سارے گھر والوں نے کتنی خوشیاں منائی تھیں۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ اس نے ایک نظر فرنٹ مرر پر ڈالی، ساتھ والے شخص کو دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی اسٹیشن کے پاس رکی۔ اس نے جلدی سے پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھایا۔ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ چپ چاپ اپنے والد کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹکٹ انہوں نے پہلے ہی بک کروا لی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسٹیشن پر کچھ کم رش تھا۔ وہ لڑکا ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید پہلی بار اسٹیشن آیا تھا۔ اپنے مطلوبہ ڈبے کے سامنے پہنچے۔ دونوں دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا اور ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ تم کوئٹہ جا رہے ہو؟ ادھر اسٹیشن میں میرا ایک دوست تمہیں پک کر لے گا۔ اللہ حافظ۔ اس لڑکے نے اپنا سر خم کیا، ٹرین میں داخل ہوا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ولید صاحب پاس ایک ہوٹل میں گئے، وہاں سے کھانے کا سامان پیک کروایا۔ ٹرین میں چڑھے، اس کی سیٹ کے پاس آئے۔ وہ بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے اسے کھانا دیا اور ٹرین سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹرین اپنی منزل پر روانہ ہو گئی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ٹرین آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے دور جا رہی تھی۔ جب ٹرین چلی، وہ بھی اسٹیشن سے باہر آ گئے، اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے، ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور ٹوٹے دل سے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ اس نے اس سیٹ پر اپنا بیگ رکھ دیا، بیگ سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ واپس آیا، اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پستہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ٹرین اب تیز چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے جسم میں سخت درد ہو رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کھانے کا شاپر کھولا۔ اندر اس کی پسندیدہ شامی اور نان تھا، ساتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ وہ صبح کا بھوکا تھا، فوراً کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنا بیگ کھولا، بیگ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، وہ فائزہ نے رکھا تھا۔ باکس سے پین کلر نکالی اور اسے پانی سے کھا لیا۔ چیز سے ٹیک لگائی اور باہر دیکھنے لگ گیا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، آخر میں نے کیا غلطی کی ہے جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ مجھے کسی نے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا۔ کیا میرے بہن بھائی بھی مجھے مجرم سمجھتے ہیں؟ کیا میری ماں بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہے؟ اللہ مجھے معاف کرنا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج اتوار کا دن تھا۔ صبح سے سارا گھر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی قاسم کے ساتھ گھر کا سامان لینے گیا ہوا تھا۔ وہ سامان لے کر گھر میں داخل ہوا اور سارا سامان کچن میں رکھ دیا۔ گھر کے تمام بڑے افراد ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ اس کے سارے کزن ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے۔ بچوں نے ضد کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلے۔
وہ مان گیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ بس یہاں سے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ پھپھو فرح کے بیٹے نے سب کو ڈھونڈا تھا۔ وہ چھت پر چھپنے کے لیے گیا۔ وہ کافی خوش تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج ابھی بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ چھت کافی بڑی اور کھلی تھی۔ وہاں ایک کمرہ تھا۔ وہ وہاں چھپنے کے لیے گیا۔ اس نے دروازے کو زور دے کر کھولا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے پیر وہیں جم گئے۔ سامنے چارپائی پر کرن، پھپھو مونا کی بیٹی، کافی بری حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی عمر 4 سال ہوگی۔ وہ اس کے قریب گیا اور اسے پکارنے لگا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پاس زمین پر ایک انجیکشن پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا۔ یہ یہاں سے کیسے آیا؟ اسے اپنی ٹراؤزر کی جیب میں ڈالا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کرن کو اپنی گود میں اٹھا کر نیچے لایا۔ اتنے میں اس کا کزن اسے ڈھونڈتے ہوئے آ گیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو بنا سچ جانے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، 1 منٹ میں عدالت لگی، فیصلہ ہو گیا اور وہ کرن کا مجرم بن گیا۔ مونا نے چیخ کر رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ سارا خاندان جمع ہو گیا۔ افشاں بھابھی کا بیٹا وقار کرن کو اٹھا کر نیچے لایا اور اسے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر لٹا دیا۔ ولی صاحب اپنے بیٹے عریش کو گریبان سے پکڑ کر نیچے گھسیٹتے ہوئے لائے۔ قاسم کے کمرے سے ہاکی لے کر آئے اور اسے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ آنٹی راہیلہ فل شوق میں تھی، جو انہوں نے پہلے دیکھا اور اب جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ بت بنی سب دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو فرح کرن کو ہوش میں لا رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، لگتا ہے اسے بے ہوش کیا گیا ہے۔ ہاں، عریش بھائی کے پاس میں نے انجیکشن دیکھا تھا، انہوں نے اپنی جیب میں رکھا تھا۔ جس کزن نے دیکھا وہ فوراً بولا، اس کی جیب چیک کریں۔ افشاں بھابھی بلند آواز میں بولی، ولی صاحب تو جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ اسے جوتے مار رہے تھے۔ اس کی جیب سے انجیکشن نکلا۔ کمینے، تجھے میری 4 سال کی معصوم بچی ہی ملی تھی؟ مونا ادھر زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو پیٹنے لگی۔ تجھے اس پر ذرا ترس نہیں آیا؟ اللہ پوچھے گا تجھے۔ ہائے، دیکھ لیا اپنے بیٹے کے کرتوت؟ یہ بڑا فخر تھا نا تجھے اس بیٹے پر؟ اس کو اسی خاندان کی لڑکی ملی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ افشاں راہیلہ کو نفرت سے دیکھتی ہوئی بولی، میں اس کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مونا مسلسل رو رہی تھی اور اسے بددعائیں بھی دے رہی تھی۔ تبھی میں کہوں، ہر وقت میری بیٹی سے کیوں کھیلتا رہتا ہے؟ مجھے پہلے ہی اس کی حرکتوں پر شک تھا۔ آج بہانے سے اسے لے کر گیا اوپر۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے بیٹے نے دیکھ لیا، ورنہ توبہ توبہ۔ افشاں بھابھی اپنی ناک اونچی کر کے بولی۔ ولی صاحب تھک کر فرش پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ ندامت سے اپنا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سارے خاندان کی نظریں زمین پر اوندھے پڑے عریش پر تھیں۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ ان سب کے بیچ فائزہ اور قاسم اپنی ماں کے ساتھ چپک کر کھڑے تھے۔ کرن کو پانی پلایا، اس کے ہاتھ اور پیر کو مالش کیا۔ اسے تب جا کر ہوش آیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بار بار عریش بھائی کہہ رہی تھی۔ مونا اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کرن کو دودھ اور دوا دے کر سلایا گیا۔ ولی صاحب کا پارا پھر چڑھ گیا۔ اب وہ دوبارہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے سرونٹ کوارٹر لے گئے۔ راہیلہ کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔ عریش کو اندر چھوڑ کر کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ اچانک روشنی اس کے منہ پر پڑی، ساتھ ہی سیٹی کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ پاس سے ایک اور ٹرین گزر رہی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح ہمت کر کے وہ گھر سے کار تک، پھر وہاں سے اسٹیشن تک آیا تھا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ اس کے پاس والی سیٹ پر ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ لیا، آنکھیں بند کی اور لیٹ گیا۔ دوا کا اثر تھا، وہ جلد سو گیا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑا، وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ ٹرین میں کافی شور تھا اور باہر اچھا خاصا رش تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اپنے بیگ پر نظر پڑی، اسے فوراً مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بھائی صاحب، ادھر ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ ایک موٹا آدمی اسے گھور رہا تھا۔ یہ کون سا اسٹیشن ہے تو کوئٹہ اسٹیشن، تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ عریش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ سارا راستہ سویا رہا تھا۔ اپنا بیگ پکڑا اور فٹ سے ٹرین سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عریش بیٹا، عریش! ایک عمر رسیدہ شخص اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ولی صاحب کے بیٹے ہو؟ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ عریش نے انہیں غور سے دیکھا
وہ بوڑھے تھے مگر کافی صحت مند تھے۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، داڑھی سفید تھی، سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ہریش نے ان کو سلام کیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لینے لگے۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ اسے اسٹیشن سے باہر لے گئے اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہریش نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ بوڑھے تھے مگر کافی صحت مند تھے۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، داڑھی سفید تھی، سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ہریش نے ان کو سلام کیا۔ وہ ان کے ہاتھ سے بیگ لینے لگے۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ اسے اسٹیشن سے باہر لے آئے اور ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، بیگ پیچھے رکھ دیا۔ میرا نام جاوید ہے، تو مجھے بابا جی کہہ سکتے ہو۔ میں پہلے ولی صاحب کے والد کے ساتھ کام کرتا تھا۔ کافی عرصہ پہلے میں کوئٹہ شفٹ ہو گیا، ادھر ہی میرا گھر ہے۔ جی، ولی صاحب نے مجھے بتایا کہ تم یہاں پڑھنے آئے ہو، کار چلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جی، وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ یہاں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، اپنا اچھے سے دھیان رکھنا۔ میرے گھر کے بالکل پاس یونیورسٹی ہے۔ تم ذرا لیٹ ہو گئے ہو لیکن کوئی نہیں، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کیا بات ہے، اب تو ہم دوست ہیں، بابا جی ہنستے ہوئے بولے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے باہر نکلا، کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ پاس کافی بڑا گراؤنڈ تھا۔ وہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک دروازے کے پاس رکے اور بیل دی۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ گھر کافی چھوٹا تھا۔ صحن کے دائیں طرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ عورت اندر چلی گئی۔ وہ تمہارا کمرہ ہے، اشارہ سے بتایا۔ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ بابا جی یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لائٹ آن کی۔ کمرہ اگرچہ چھوٹا تھا پر گرم تھا۔ بیڈ کے ساتھ ایک اسٹڈی ٹیبل تھی جس پر ایک لیمپ لگا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر گلی کو کھلتی تھی، ساتھ واش روم تھا۔ بیگ بیڈ پر رکھا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، تولیے سے بال خشک کیے اور تولیے کو کرسی کی پشت پر ڈال دیا۔ اب اس نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دیوار پر چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ اپنے بال ٹھیک کیے، اتنے میں بابا جی نے آواز دی۔ وہ صحن سے ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ دونوں میاں بیوی کچن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی سر جھکائے پاس بیٹھ گیا۔ پاس چولہا چل رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کوئی بات نہ ہوئی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کپڑے بیگ سے نکالے اور الماری میں رکھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا جی نے اسے چائے کا کپ دیا۔ آج تم آرام کرو، کل باہر گھومنے چلیں گے۔ آج رات سوچ لو کل کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے، اور ہاں، موٹے کپڑے پہن کے رکھنا۔ انہوں نے سختی سے تائید کی اور چلے گئے۔ وہ شاید کچھ پوچھنا چاہتا تھا اپنے گھر والوں کے بارے میں، پر نہ جانے کیوں خاموش رہا۔ لائٹ آف کی اور چائے کا کپ لے کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اپنے اوپر رضائی لی۔ جسم ابھی بھی درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن دکھ کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اسے چوٹوں کی تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ چائے کا سپ لیا تو پورے جسم میں سکون محسوس ہوا۔ اسے اپنے گھر کی یاد آنے لگی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیڈ سے ٹیک لگائی، چائے ختم کر کے کپ پاس میز پر رکھا۔ وہاں اخبار پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک تصویر پر نظر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک بیدار ہوئی۔ سچ ہے، خدا تکلیف کے بعد آسانی بھی دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اسے ایک راستہ دکھایا۔ پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑی۔ اخبار اپنے سر کے نیچے رکھی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ آج موسم کچھ زیادہ گرم نہ تھا۔ کبھی کبھی ہلکی ہوا چلتی جس سے سڑک پر پھرنے والوں کو راحت ملتی۔ امید تھی شام کو موسم بہت بہتر ہو جائے گا۔ سر پر ہیلمٹ، بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ بائک پر جا رہا تھا۔ بائک کے ہینڈل کے ساتھ ایک بیگ لٹک رہا تھا جس میں بچوں کی اسکول کی کاپیاں تھیں۔ اس کا رنگ گندمی تھا اور قد 5 فٹ ہوگا۔ اس کے اوپر والے ہونٹ پر کٹ کا واضح نشان تھا۔ نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مست جا رہا تھا۔ پاس سے ایک گاڑی فل رفتار سے گزری اور اسے ٹکر مار دی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بائک سے نیچے گر گیا۔ وہ لال رنگ کی گاڑی اسی وقت وہاں سے غائب ہو گئی۔ آس پاس موجود افراد وہاں جمع ہو گئے۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی بائک فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ بائک والے کو ٹانگوں اور بازوؤں پر سخت چوٹیں آئیں۔ وہ بھی ہوش میں تھا۔ ایک شخص نے آ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے کندھے سے اٹھایا۔ ایک باریک سی چیز اس کی گردن پر چبھی۔
اور وہ ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں ایک کار پاس آ کر رکی۔ اس سے ایک شخص باہر نکلا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں تھیں اور سر پر رومال بندھا ہوا تھا۔ سن گلاسز پہن رکھے تھے۔ عمر سے 40 سال کا لگتا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کار سے، کار مار کر بھاگ گئی، وہاں موجود لوگوں نے بتایا۔ ایسا کرو اسے میری گاڑی میں بٹھا دو، میں اسے اسپتال چھوڑ دیتا ہوں جب تک ایمبولینس آئے گی، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لوگوں نے پکڑ کر اسے گاڑی میں ڈالا۔ ایک لڑکے نے اس کا سامان بائک سے اتار کر گاڑی میں پھینک دیا۔ وہ گاڑی والا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اس شخص پر نظر ڈالی اور ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ گاڑی والا ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک کوٹھی میں داخل ہوا۔ گاڑی صحن میں کھڑی کی اور گھر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک ویل چیئر لے کر آیا۔ گاڑی سے اسے نکالا اور اسے ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لے گیا۔ اسے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر ڈالا، اسے معمولی سی فرسٹ ایڈ دی، اس کے خون کا سیمپل لیا، اس کے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھا، اسے 2-4 گالیاں نکالی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ خون کے سیمپل کو ایک بوتل میں رکھا۔ اتنے میں گیٹ پر بیل ہوئی۔ وہ خون کے سیمپل کو لے کر گیٹ پر پہنچا۔ وہاں ایک لڑکا تھا جس کی عمر 16 سال ہوگی۔ وہ بوتل اسے دے کر اندر آ گیا۔ وہ واش روم گیا، نہا کر آیا۔ اب وہ سمپل ٹراؤزر شرٹ میں تھا جس پر مختلف جگہوں پر چیتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اپنی داڑھی اور مونچھیں اتار کر الماری میں رکھ دیں۔ اس الماری کے اندر اس طرح کا اور سامان پڑا ہوا تھا: نقلی دانت، مختلف سائز کے مصنوعی بال، اینک۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے بال کافی لمبے تھے۔ انہیں جیل لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ کچن میں آیا اور اپنے لیے کافی بنائی۔ فریج سے کباب نکالے اور پین کے اندر انہیں فرائی کیا۔ کافی اور کباب ڈش میں رکھ کر ہال میں آیا۔ ڈش ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے دوست کو میسج کیا، ٹی وی آن کیا اور مزے سے کھانا کھانے لگا۔ کوٹھی بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے ارد گرد بہت بڑا لان تھا اور چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے۔ کوٹھی کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ سارے کمرے نئے اسٹائل کے بنے ہوئے تھے۔ اوپر والی منزل میں کافی کمرے تھے جو خالی تھے۔ نیچے بیسمنٹ تھا جو صرف وہی استعمال کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کو ہوش آ گیا۔ وہ بائک والا زور زور سے چلانے لگا۔ اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ موبائل پر کال آئی۔ اسے سننے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ چکر لگانے لگا۔ کیسی ہو ستارہ میڈم؟ اللہ کا شکر ہے شکاری بھیا، تم بتاؤ اب تک کتنے شکار کیے؟ وہ تجسس سے بولی۔ جتنے شکار کرو اتنے اور پیدا ہو جاتے ہیں، وہ تنزن بولا۔ ابھی ایک نیا شکار کیا ہے۔ اسکول میں چھوٹے بچوں کا ٹیچر ہے اور اسی بہانے ان معصوموں کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ کمینہ، 2-4 گالیاں نکالی۔ اس کے اور ساتھی بھی ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، دیکھو ایک ایک کا کیا حشر کرتا ہوں، تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ ابھی ایک بچہ مسنگ ہے، دعا کرو ستارہ میڈم شام تک مل جائے۔ سراغ مل گیا ہے، شام کو شکار پر نکلوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اور ایک بات، میرا نام فلک ہے، ستارہ نہیں۔ کتنی بار بتاؤں؟ جیسا کام ویسا نام، رائٹ؟ میں شکار کرتا ہوں تو میں شکاری، تم ٹھہری ستارے دیکھنے والی، کیا کہتے ہیں اسے؟ ایسٹرولوجر۔ ہاں وہی، بس تم ستارہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جس دن مجھے تمہارا اصلی نام پتہ چل گیا، دیکھنا کیسے تمہارا حساب لگاتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ایک بات بتاؤ، کیا کبھی اس شکاری نے لڑکی پھنسائی ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا۔ ناممکن ہے فلک، بس ایسا سمجھو کہ اگر میں کسی سے شادی کروں گا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ اپنی گاڑی سے اس کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے سامان سے ایک رجسٹر نکلا۔ اس میں تمام بچوں کے گھر کے ایڈریس تھے۔ ان کی تصویریں اپنے موبائل میں لیں۔ کیا تم آنے والا وقت دیکھ سکتے ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ نہیں، یہ کام تمہارا ہے۔ پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ کسی کی زندگی تباہ ہو جائے گی؟ ہم پھر بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ فون بند کر دیا۔ اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ کافی دیر دکھی ہو گیا تھا۔ اسے اس تکلیف کے ساتھ ساری زندگی جینا تھا۔ موبائل کو کار کی چھت پر رکھا اور جاگنگ کرنے لگا۔ شام ہو رہی تھی۔ کافی دیر صحن کے چکر لگاتا رہا۔
اسے پسینہ آنے لگا۔ اسے اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا تھا، ساتھ میں رات کی پلاننگ بھی کرنے لگا۔ جاگنگ سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہوا، ٹی وی بند کر دیا۔ اس کے چلانے کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں۔ اپنے چہرے کو رومال سے کور کیا، اس کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، باقی سارا کمرہ خالی تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چیختا رہ گیا۔ اسے دوبارہ بے ہوشی کا انجیکشن دے کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کی تلاشی لی اور اس کی قمیض سے موبائل نکالا۔ اس پر پاسورڈ لگا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسے آسانی سے کھول لیا۔ اس کے آج صبح سے آئے ہوئے تمام میسج پڑھے۔ وہاں ایک بنگلے کا ایڈریس تھا۔ شکاری کو خطرہ محسوس ہوا۔ اپنے کپڑے بدلے اور اپنا بیگ تیار کیا۔ کالے رنگ کی پینٹ کے ساتھ کالے رنگ کی شرٹ پہنی، اس بار بائک پر روانہ ہوا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک پوش علاقے میں پہنچا۔ وہاں ایک چائے کی دکان کے آگے بائک روکی اور اندر چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس نے چائے کا سپ لیا اور باہر سڑک پر نظر ڈالی۔ آس پاس بہت سی دکانیں تھیں جہاں بہت رش تھا۔ سڑک پر ایک بوڑھا آدمی ریڑھی پر مکئی بیچ رہا تھا۔ وہ سڑک سے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرتا اور انہیں آگ میں ڈال دیتا۔ اس سے اس کا چولہا گرم رہتا۔ موبائل کی ٹون پر وہ چونکا۔ تم نے مجھے جو آج خون بھیجا ہے وہ میچ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کس سے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جو بچے کی جراب تم نے چند دن پہلے مجھے بھجوائی تھی اس سے۔ اچھا یہ بتاؤ، جو آج خون بھیجا تھا وہ کس کا تھا؟ فورینسک لیب والا پوچھ رہا تھا۔ ایک اسکول ٹیچر کا ہے، وہ میرے گھر میں ہے۔ دونوں کے بلڈ میچ ہو گئے ہیں۔ یہی اسکول ٹیچر اس بچے کا مجرم ہے۔ وہ بچہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ مجھے پہلے سے یقین تھا۔ اس کا ایک اور ساتھی ہے، دونوں مل کر یہ گھٹیا کام کرتے ہیں۔ چائے کا سپ لیا۔ شکاری صاحب، مجھے یہ خبر ملی تھی۔ یہ ٹیچر شام کو ایک اکیڈمی میں پڑھاتا ہے۔ وہاں کل ایک بچہ اغوا ہوا تھا۔ کہیں اس کام میں… اس نے فون کاٹ دیا۔ ٹیبل پر بل پھینکا اور فوراً اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ بائک کو سٹارٹ کیا اور تیزی سے اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دور جا کر ایک بنگلے کے سامنے اپنی بائک روکی۔ باہر سے بنگلے پر نظر ڈالی تو ساری لائٹس آف تھیں۔ آس پاس ایک دکان پر گیا تو معلوم ہوا تمام گھر والے چھٹیاں منانے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، چند دن تک آ جائیں گے۔ وہ فوراً واپس بنگلے پر آیا، بائک روکی اور باہر سے جائزہ لیا۔ بیگ سے رومال نکالا اور اپنے چہرے کو چھپایا۔ دیوار چڑھی اور اندر کو کودا۔ سامنے لان تھا۔ بنگلے کی دیواروں پر لگی لائٹس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ کتا اسے دیکھ کر بھونکنے لگا۔ شکر تھا کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی۔ وہاں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی جو آہستہ آواز میں لگا ہوا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کمرے کے پاس گیا۔ کمرہ چھوٹا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کی لائٹ آف تھی، بس مدھم روشنی جل رہی تھی۔ چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا۔ اس سے شراب کی بو آئی۔ اپنی پینٹ سے پستول نکالی۔ کمرے میں داخل ہوا۔ چارپائی پر لیٹا شخص اپنے میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، یعنی وہ نشے کی حالت میں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس آدمی نے میلی سی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر پان کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ چہرے پر زخم کے نشانات تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ پاس فرش پر شراب کی 6 بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے 4 خالی تھیں۔ اس کے موبائل پر گانے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے ٹھن کی آواز آئی، اس نے فوراً پستول کا رخ پیچھے کو موڑا۔ اس کی انگلی پستول کے ٹریگر پر تھی۔ کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے بالکل نیچے ایک وجود پر نظر پڑی۔ پستول کا رخ اس پر گیا۔ ایک قدم کو آگے کو ہوا۔ بچہ۔ وہاں ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی۔ وہ زمین پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ شکاری نے اپنی بندوق نیچے کر لی۔ اس کے پاس گیا۔ بچے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اسے امید کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ شرابی ابھی تک نشے میں دھت تھا۔ بیٹا فکر مت کرو، ابھی تم گھر جا سکتے ہو۔ اسے رسی سے آزاد کیا۔ شور مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر لایا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا تھا اور چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسے باہر لان میں بٹھایا۔ وہ دونوں لان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اسے دی۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی کور تھا۔
اس نے بچے کے گلے میں اس کا ID کارڈ دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میرا نام شان ہے۔ خوف سے اس بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا پیارا گول مٹول بچہ تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں، بہادر بچے روتے نہیں ہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو بچہ ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ اس وقت بچے پر کیا بیت رہی ہے۔ تم ادھر رکو، میں ابھی آپ کا بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور واپس اندر گیا۔ وہ ابھی تک نشے میں تھا۔ پاس موبائل پر میوزک لگا ہوا تھا۔ اس کو اس سے گھن آنے لگی۔ اس کی چارپائی پر ایک سرہانہ تھا۔ شکاری نے وہ سرہانہ اٹھایا، ایک نظر دروازے پر ڈالی، سرہانہ اس کے منہ پر رکھا، پستول اپنے بیگ میں ڈالی، فوراً باہر آ گیا۔ بچے کو اٹھایا، بوتل بیگ میں ڈالی اور دیوار کے پاس گیا۔ کتا پھر سے بھونکنے لگا۔ ذیشان کو دیوار کے اوپر بٹھایا، خود دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اترا۔ ذیشان کو اٹھایا، اپنی بائک پر بٹھایا اور بائک دوڑا دی۔ وہ ننھی جان ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ سڑکیں اب کافی خالی ہو چکی تھیں۔ جب وہ کافی دور نکل آیا تو ایک دکان کے پاس بائک روکی۔ وہاں سے جوس اور کچھ کھانے کا سامان لے کر ذیشان کو دیا۔ اس کے ID کارڈ سے اس کا ایڈریس نوٹ کیا۔ اپنے ایک بہت قریبی دوست رمضان جو پولیس میں تھا اسے اطلاع دی۔ بائک پر دوبارہ سوار ہوا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک تھانے سے ذرا فاصلے پر بائک روکی۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ اس کا دوست رمضان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کو 5 سال ہوئے تھے پولیس فورس جوائن کیے ہوئے۔ ذیشان کو اس کے حوالے کر دیا۔ رمضان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کے والدین اندر تھانے میں موجود ہیں، بہت برا حال ہے ان کا۔ یہ دوپہر سے غائب ہے اور یہ اب تھانے میں آئے ہیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ کوئی پوچھے کہنا سڑک سے ملا تھا۔ اس کی نظر اس بچے پر تھی جو ابھی بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اگر اس بچے نے کچھ بولا تو یہ کچھ نہیں بولے گا، اب میں چلتا ہوں، اسے اندر لے جاؤ۔ اسے کچھ یاد آیا، بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ رمضان ذیشان کو تھانے لے آیا۔ وہ اپنے گھر آ گیا، اس کمرے میں گیا، لائٹ آن کی۔ اسے اب ہوش آ چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رسی سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی نقاب والے شخص پر نظر پڑی پھر چلانے لگا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ اس کا چہرہ اور شرابی کے چہرے میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ دونوں کے چہروں پر لعنت ٹپک رہی تھی۔ اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھورتا رہا۔ کمرے سے باہر گیا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر آیا، اس کے سامنے آن کیا اور ایک ویڈیو چلائی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو چلی اس آدمی کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ یہ ویڈیو وہ اس ہی کے گھر سے لایا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ شیطانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میرے بڑے تعلقات ہیں، پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے۔ یہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اگر تم کہو تو تمہیں بھی۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، شکاری نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ اس کے ناک سے خون نکلنے لگا۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ اسے دوبارہ بے ہوشی کا انجیکشن دیا، ساتھ میں اسے گلوکوز کی ڈرپ لگائی۔ اتنی آسان موت تو وہ اسے دینا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے سے باہر آیا، نقاب اتارا، واش روم گیا، فریش ہوا، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پسندیدہ کتاب پڑھنے لگا۔ بنی، آواز سنتے ہی 2 چٹیا والی لڑکی تیزی سے زینے اترتے نیچے آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سفید خرگوش والا ٹیڈی کھلونا تھا۔ وہ کچن میں آئی۔ اس کی امی نے میز پر ایک ڈبہ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی امی کے پاس کھڑی ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ میری بنی کا کیک ہے، آج اس کی سالگرہ جو ہے۔ اس کے گالوں کو پیار کیا اور کیک کا ڈبہ کھول کر اسے دکھایا۔ کیک پر ایک خرگوش بنا ہوا تھا جو گاجر کھا رہا تھا۔ یہ کیک دیکھ کر خوشی سے خرگوش کی طرح کودنے لگی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ اس کی عمر 9 سال ہوگی۔ اس نے سفید پاجامے کے ساتھ پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس کے بال کافی لمبے تھے۔ اس کے سامنے کے 2 دانت ذرا سے لمبے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اس لیے اس کی ماں اسے پیار سے بنی یا خرگوش بلاتی تھی۔ یہ کیک تو بہت پیارا ہے، مجھے بالکل ایسا کیک چاہیے تھا، تھینک یو ماما۔ وہ ان سے چپک گئی۔ اتنے میں آنٹی نوشین کچن میں داخل ہوئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا جاتے ہوئے تمہارا حال ہی پوچھ جاؤں۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر نخرے سے بولی۔ الماش کی سالگرہ ہے، آمنہ نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیا۔
آپ بھی برتھ ڈے اٹینڈ کر کے جانا، مجھے خوشی ہوگی۔ آنٹی آمنہ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی تھیں۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے یہی تربیت دی تھی۔ نہیں بہن، رہنے دو، میں تو کنزا کے گھر آئی تھی۔ ناک اونچا کر کے بولی، آج انم کے ابو کے دوست کے یہاں پارٹی ہے، کافی امیر لوگ ہیں، بہت اونچے تعلقات ہیں ان کے، مجھے وہاں جانا ہے۔ میں تو تمہاری طبیعت پوچھنے آ گئی، اب میں چلتی ہوں۔ ایک تنزیہ نظر الماش پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل آئیں۔ بنی خرگوش، وہ تو سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ وہ دل میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ الماش کو ان کا اس کی طرف دیکھ کر یوں مسکرانا اچھا نہیں لگا۔ بچی تو فوراً بھول گئی اور اپنی ماں کے ساتھ سالگرہ کی تیاری کرنے لگی۔ شام کو انکل فرقان، بڑے بھائی عظیم اور علیم سب اس کے گھر پر موجود تھے۔ سب خوش تھے۔ آنٹی آمنہ نے اسے ایک چھوٹا سا بنی گفٹ کیا، ساتھ میں ایک پلاسٹک کا فون تھا۔ یہ میری بیٹی کے لیے، اس کا جب بھی دل کرے مجھ سے بات کر سکتی ہے۔ اسے پیار کیا اور اسے کیک کھلانے لگی۔ ابو اور دونوں بھائیوں نے بھی اسے گفٹ دیے۔ وہ ان گفٹس کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح کو جب کمرے سے باہر آئی تو آنٹی آمنہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ بھائی علیم نے بتایا امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، انہیں ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ اس نے ناشتہ کیا اور صحن میں آ گئی۔ گیٹ سے داخل ہو تو سامنے صحن تھا، بائیں طرف دروازہ تھا جو تائی کنزا کے گھر جاتا تھا۔ صحن سیمنٹ کا بنا ہوا تھا۔ دائیں طرف بہت سے گملے تھے۔ آنٹی آمنہ نے ان میں مختلف قسم کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ نیچے والی منزل میں 3 کمرے، واش روم اور کچن تھا۔ اسی طرح اوپر کی منزل بنی ہوئی تھی۔ الماش صحن میں تھی اور پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ آج کافی زیادہ پھول زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، پر وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج اس نے اپنی امی کے ساتھ گھومنے جانا تھا۔ اس نے زمین سے سارے پھول اٹھائے اور انہیں باسکٹ میں ڈال دیا۔ جب زور سے گیٹ کھلا، وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کے پاس پہنچی۔ اس کے ابو، بڑے بھائی اور تایا ابو کی فیملی وہاں موجود تھی۔ پاس ایمبولینس کھڑی تھی۔ تائی کنزا وہاں آئیں اور الماش کو اپنے گھر لے گئیں۔ اس دن اس کی زندگی بدل گئی۔ ماں، جسے جنت کہا جاتا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ آنٹی آمنہ کو کینسر تھا، وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ الماش سارا وقت اپنی دادی کے پاس بیٹھی رہی۔ سب نے آ کر اسے پیار دیا، اسے حوصلہ دیا، پر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور ان سب کو دیکھتی رہی جیسے ابھی اس کی امی اٹھ جائیں گی اور اسے گلے لگا لیں گی۔ وقت گزر گیا۔ اب وہ کافی بڑی ہو گئی تھی، پہلے سے سمجھدار ہو گئی تھی، پر زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ ابو سارا دن کارخانے ہوتے، دونوں بڑے بھائی صبح کالج جاتے اور شام کو ابو کے ساتھ ہوتے۔ جب الماش کو اپنی امی کی بہت یاد آتی تو وہ ان سے موبائل پر بات کرتی جو انہوں نے اسے گفٹ دیا تھا۔ الماش 9ویں جماعت میں تھی۔ اس کے بورڈ کے پیپرز قریب آ رہے تھے۔ وہ صبح اسکول جاتی اور شام کو محلے کی اکیڈمی میں جاتی۔ سردیوں کے دن تھے۔ اس نے نیلے ٹراؤزر کے ساتھ کراس والی قمیض پہنی ہوئی تھی، اوپر ہوڈی والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، بال بندھے ہوئے تھے، سر پر کیپ تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ چھت پر تھی۔ اس نے آج اکیڈمی سے چھٹی لی تھی۔ سردی سے اس کی ناک لال ہو گئی تھی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کرسی پر بیٹھی آسمان پر اڑتی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور آسمان پر بجلی چمکی، منظر بڑا پیارا تھا۔ لگتا ہے آج بارش ہوگی، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ تایا ابو کی آواز آئی، وہ غصے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے صحن میں جھانکا۔ دونوں گھروں کی فیملیز وہاں موجود تھیں۔ نوشین آنٹی بھی وہاں کھڑی تھیں، سوائے تائی کے 3 چھوٹے بیٹوں کے۔ وہ مری گھومنے گئے ہوئے تھے۔ دادی صحن میں چارپائی پر بیٹھی کچھ کہہ رہی تھیں۔ پاس تائی کھڑی تھیں، ان کی پشت اس کی طرف تھی، پر کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر یہ سب دیکھ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی اس کے ابو کی اس پر نظر پڑی، انہوں نے غصے سے اسے نیچے بلایا۔ وہ ڈر کر نیچے کو بھاگی، خوف سے اس کی سانسیں پھولنے لگیں۔ چائے کا خالی کپ ہاتھ میں تھا۔ وہ صحن میں پہنچی۔ وہ سب کھلے آسمان کے نیچے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے جالی والے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے اوپر لائٹ جل رہی تھی۔ وہ روشنی میں کھڑی تھی اور باقی سب گھر والے شام کے اندھیرے میں کھڑے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انکل فرقان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ تم کو شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اس لیے پڑھنے جاتی ہو؟ وہ اتنے غصے سے بولے، وہ ادھر ہی بت بن گئی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ ہر چیز سے انجان تھی۔ کبھی غصے میں کھڑے اپنے ابو کو دیکھتی تو کبھی باقی گھر والوں کو دیکھتی۔ عظیم بھائی اس کے پاس آئے۔ وہ ایک قدم پیچھے کو ہوئی۔ منحوس کمینی!
ان کی زبان پر جو آیا وہ بولتے گئے۔ الماش کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، بس آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے منہ سے ہلکی سی آواز آئی۔ ہم سے پوچھ رہی ہو کہ ہوا کیا ہے؟ عظیم بھائی نے اسے ایک زوردار تماچا دے مارا۔ وہ ادھر زمین پر گر گئی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے ٹکڑے زمین پر پھیل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اور مارتے، دادی نے آ کر اسے روک دیا۔ جان لوگے بچی کی، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ دادی عظیم کے آگے کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک زمین پر پڑی تھی۔ پورے محلے میں بےزتی کروا دی ہے اس نے۔ علیم پیچھے سے چیخا۔ میڈم کو محبت ہو گئی ہے اپنے سر سے۔ یہ الفاظ الماش پر بم کی طرح گرے، جیسے کسی نے اس کے پورے جسم کو ایک تیز دھار آلے کے نیچے رکھ کر کاٹ دیا ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دادی منہ پر انگلی رکھ کر بولی۔ وہ بکواس نہیں کر رہا، عظیم پھر چلایا۔ آج کارخانے میں اس کے سر آئے تھے، وہی اس کے کرتوت بتا کر گئے ہیں۔ انکل فرقان صحن میں پڑی چارپائی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تایا ابو وہاں سے چلے گئے۔ کنزا تائی کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے، البتہ آنٹی نوشین کمر پر ہاتھ رکھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ ہمت کر کے بولی اور ادھر زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس کا بیگ چیک کرو کہ جو اکیڈمی لے کر جاتی ہے۔ نوشین آنٹی نے جلدی پر تیر ڈالا اور تنزیہ مسکرائی۔ توبہ ہے آج کل کے بچوں سے، عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ علیم نے مڑ کر انہیں دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ لیتا اندر کو گیا۔ ابو ابھی بھی سر پکڑے بیٹھے تھے۔ عظیم نفرت اور غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ دادی ابھی بھی اس کے آگے کھڑی تھیں۔ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ وہ ابھی تک ویسے بیٹھی تھی، بس اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں علیم واپس آیا اور اس کا اسکول بیگ جس پر خرگوش بنا تھا زور سے فرش پر پھینک دیا۔ اس کی ساری کتابیں ادھر ادھر پھیل گئیں۔ یہ دیکھیں، کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کے ہاتھ میں خطوں اور کارڈز کا ڈھیر تھا۔ الماش کو بالوں سے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح پھر چیخا۔ زور سے بجلی چمکی اور سارا صحن روشن ہو گیا۔ الماش کو اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ تکلیف سے وہ چیخ بھی نہ سکی کیونکہ سب سے بڑا شوق اس کو لگا تھا۔ عظیم بھائی اس سے وہ خط چھین کر دیکھنے لگے۔ چھوڑ اسے، مجھے بات کرنی ہے۔ دادی نے الماش کے بالوں کو علیم سے چھڑوایا۔ علیم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس کا سر ستون سے ٹکرایا اور وہ دوبارہ نیچے گر گئی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بلی کے بچے کی طرح اکٹھی ہوتی کھڑی ہوئی۔ بارش کے قطرے اب اس پر پڑ رہے تھے۔ ابو، تائی اور نوشین آنٹی بھی ادھر آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سب لائٹ کی روشنی میں وہ خطوط اور کارڈز دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھیں، ہر جگہ اس کا نام لکھا ہے، الماش۔ عظیم نے وہ خط دادی کو دکھایا۔ بجلی دوبارہ چمکی اور تیز بارش ہونے لگی۔ ارے واہ، یہ تو خوشبو والے خط ہیں، نوشین آنٹی نے تنزیہ ہنس کر کہا۔ اور تو اور ان پر خرگوش کی اسٹیمپ بھی لگی ہے، ساتھ میں دل بھی بنا ہے۔ وہ کارڈ فرقان انکل کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اب میں چلتی ہوں، کہیں بارش اور تیز نہ ہو جائے۔ اور ایک بات، اپنی بیٹی کو میری بیٹی سے دور رکھنا، نہ جانے کہاں کہاں سے گھوم کر آئی ہو۔ وہ دادی کو دیکھ کر بولی اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ بھیا آرام سے، بچوں سے اس عمر میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے، تائی کنزا نے ابو کو سمجھایا۔ اس نے دونوں بھائیوں کو افسوس سے دیکھا۔ الماش کے پاس گئی، اسے اٹھایا اور اندر لا کر کرسی پر بٹھایا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ دادی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ سخت ٹھنڈ ہونے کے باوجود اسے ذرا ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ بکواس بند کر لو اپنی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب جھوٹ بول رہی ہو، دادی پہلی بار غصے سے بولی۔ اس کو بولو آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ ابو نے اپنا فیصلہ سنایا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دل تو کرتا ہے منہ توڑ دوں اس کا۔ دادی آپ کو پتا ہے اس کے اکیڈمی کے سر آج کارخانے آئے تھے، وہ اس کے کرتوت بتا کر گئے ہیں۔ ابو تو شرم کے مارے اپنا سر نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ عظیم نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہاں تب کون کون موجود تھا؟ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آفس میں ہم تینوں کے علاوہ اس وقت نعمان، نوشین کا بیٹا اور انم کا بھائی وہاں کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جا کر اپنے خالو عرفان اور ان کے بیٹے کو بتا دیا۔ ہماری کتنی بےزتی ہوئی ہے آج صرف اس کی وجہ سے۔ اب کی بار علیم اس کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس کا قد گھر میں سب سے لمبا تھا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ دادی کچھ دیر
اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تم دونوں جا کر کھانا کھاؤ، پھر اپنے اپنے کمروں میں جانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ عظیم، تم نے سنا نہیں؟ چلو علیم، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، اور خبردار جو اس طوفانی بارش میں گھر سے باہر گئے، فرقان کو میں خود دیکھ لیتی ہوں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ عظیم نے سارے خط اور کارڈز زمین پر پھینک دیے اور غصے سے اندر چلا گیا۔ علیم نے زمین پر پڑے اس کے اسکول بیگ کو زور سے ٹھوکر ماری اور وہ بھی اندر چلا گیا۔ وہ بیگ الماش کے پیروں میں جا گرا۔ اپنی کتابیں اور بیگ اٹھاؤ اور اندر جاؤ، یہ سارے خطوط اور کارڈز اکٹھے کر کے مجھے دو، مجھے ایک لفظ نہیں سننا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ الماش نے وہ خط اور کارڈز اکٹھے کر کے دادی امی کو دیے، اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائیں اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی نے صحن کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کر وہ تمام چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر وہ کچن میں آئی۔ دونوں پوتے کھانا کھا کر جا چکے تھے، اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں گئیں، جانتی تھیں کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہوگا۔ برتن سمیٹے اور اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی۔ باہر بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی۔ الماش اپنے کمرے میں آئی، اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر پھینک دیا اور روتی ہوئی بیڈ پر لیٹ کر اونچی آواز سے رونے لگی۔ اپنے منہ کے آگے اپنا ٹیڈی رکھ لیا تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی باہر صحن کو کھلتی تھی جہاں گملے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی اس وقت کھلی ہوئی تھی اور ٹھنڈ کے ساتھ بارش بھی اندر آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ چھوٹا تھا، کمرے کے بیچ میں اس کا بیڈ تھا، دائیں طرف الماری تھی، کھڑکی کے پاس اس کا اسٹڈی ٹیبل تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رو رہی تھی۔ ایک پل میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ ابھی تک شوق میں تھی، وہ مجرم بن گئی تھی، سب اسے نفرت کرنے لگے تھے، اسے ایسے سزا ملی تھی جبکہ اس نے کچھ کیا بھی نہ تھا۔ ابا میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی، اپنی امی کو یاد کر کے رونے لگی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو کسی کی ہمت نہ ہوتی اس پر ہاتھ اٹھانے کی۔ رات کافی گزر چکی تھی جب اس کی دادی کمرے میں آئیں، لائٹ آن کی۔ وہ بنا رضائی کے بیڈ پر اکٹھی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ بارش اب بند ہو چکی تھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً کھڑکی بند کی اور ہیٹر آن کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ الماش، الماش! اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا ماتھا سوجا ہوا تھا اور ہاتھ پر خون جمع ہوا تھا، کپڑے بھی گیلے تھے۔ الماش بیٹا، یہ اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اب وہ فکر مندی سے بولی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، دادی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ پھر رونے لگی۔ دادی امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دادی کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ دوپہر تک تو بالکل فریش تھی اور اب کافی دنوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اچھا، پہلے اٹھ کر اپنے کپڑے بدلو، یہ اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اتنی سردی ہے، اگر بیمار پڑ گئی تو؟ انہوں نے زبردستی الماش کو واش روم بھیجا اور خود کچن میں آ گئی۔ فریج سے دودھ نکالا، چولہے پر رکھا اور دودھ گرم کرنے لگی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میری بچی ایسا کچھ کر سکتی ہے، پر وہ خط اس کے بیگ سے نکلے تھے اور وہ خرگوش کی مہر، وہ مہر تو صرف اس کے پاس ہے۔ وہ سوچنے لگی۔ دودھ گلاس میں ڈالا اور اس کے کمرے میں لے کر آئیں۔ الماش کپڑے بدل چکی تھی، وہ کرسی پر بیٹھی ہیٹر کو گھور رہی تھی، بال کھلے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے دودھ لا کر میز پر رکھ دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ دودھ پی لو، ساتھ میں دوا بھی کھا لو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا یہ سب تم نے کیا ہے کہ نہیں، پر اپنی طبیعت خراب نہ کرو۔ صبح اٹھ کر اپنے ابا سے معافی مانگ لینا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا، آنسو پھر سے بہنے لگے۔ کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ دودھ پیا اور ساتھ میں دوائی کھائی۔ میں نے وہ خط نہیں لکھے، پر وہ سارے خط اور کارڈ جن پر میرا نام لکھا ہے وہ میرے بیگ میں کہاں سے آئے؟ وہ سوچنے لگی۔ لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنے اوپر رضائی لی، ہاتھ پر نظر پڑی۔ کٹ گہرا تھا پر اسے درد نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی، سر میں شدید درد تھا۔ گھڑی پر نظر پڑی، اسکول وین آنے والی تھی۔ فوراً واش روم گئی، یونیفارم پہنا اور باہر آئی۔ بال باندھے، سر پر اسکارف لیا تاکہ ماتھے پر لگی چوٹ نظر نہ آئے۔ رات والا واقعہ ابھی بھی اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن پیپرز بھی نزدیک تھے۔ شوز پہنے، بیگ لیا اور کچن میں داخل ہوئی۔ دادی فریج سے سامان نکال رہی تھی۔ اس سے کہو کہ آئندہ کے بعد یہ اسکول نہیں جائے گی۔ وہ آواز پر پلٹی۔ انکل فرقان دروازے میں کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوئی۔ ابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ میں دوبارہ نہ کہوں۔
وہ زور سے چلائے۔ عظیم اور علیم بھی آ گئے اور وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوئے۔ اماں، یہ اب گھر رہے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، ہماری بےزتی کروا کر اسے چین نہیں ملا۔ وہ خود بن کر کھڑی رہی۔ دادی فوراً آگے آئیں اور فرقان کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ اس کے دونوں بھائی صحن میں بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ابا کمرے سے غصے کی حالت میں نکلے۔ ناشتہ تو کر کے جا، دادی پیچھے سے بولی۔ رہنے دے، باہر سے کر لوں گا۔ گھورتی ہوئی نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ علیم پہلے ہی ناشتہ کر چکا تھا، وہ بھی کالج چلا گیا۔ عظیم بھی بغیر ناشتہ کیے اپنے ابا کے ساتھ چلا گیا۔ دادی پیچھے سے آوازیں دیتی رہیں۔ دادی، میرا اسکول، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ایک دن اسکول نہیں جاؤ گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ دادی کا لہجہ بہت سخت تھا، اسے امید نہیں تھی کہ دادی یوں بولیں گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اب پہلی بار چلائی۔ اپنے کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی۔ ادھر دادی بھی اداس تھی۔ گھر میں چند دن اداسی کا ماحول رہا۔ دادی امی کے سمجھانے پر ابا اسے صرف اسکول بھیجنے کے لیے مان گئے۔ دونوں بھائیوں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ صبح اسکول جاتی اور پھر سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی، پر پرواہ کس کو تھی؟ ابا جب بھی اسے دیکھتے منہ پھیر لیتے۔ وہ اپنے گھر میں مجرم بن کر رہ گئی تھی۔ فجر کی اذان بھی شروع ہوئی تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہوا تھا۔ وہ بستر سے نکلی، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بیٹے پر دم کیا جو پاس بیڈ پر سو رہا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور قرآن شریف لے کر ٹیرس میں آ گئیں۔ کرسی پر بیٹھ گئیں، گود میں قرآن شریف رکھا اور مدھم آواز میں تلاوت کرنے لگیں۔ ان کے سامنے پتوں کی بیلیں لٹک رہی تھیں جو چھت سے زمین تک جا رہی تھیں۔ ان بیلوں نے آدھے ٹیرس کو ایک پردے کی طرح کور کیا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھیں۔ ایسے میں چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ کا شکر ادا کرتی چہچہا رہی تھیں۔ گملے میں لگے پھولوں کی خوشبو بھی پھیلنے لگی تھی۔ مسز ہیدر کی یہ روز کی روٹین تھی۔ وہ روزانہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھتیں۔ اس وقت وہ سورہ رحمان کی شروع کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہی تھیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان، اس نے تعلیم دی قرآن کی، اس نے پیدا کیا انسان کو، سکھایا اسے بولنا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں اور ستارے، بیلیں اور درخت وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان، اس نے بلند کیا اسے اور اس نے رکھ دیا میزان کے، نہ تم زیادتی کرو میزان میں اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے، اور نہ کمی کرو تول میں، اور زمین میں اس نے رکھ دیا اسے مخلوقات کے لیے، اور اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت خوشوں والے اور غلے ہیں گھس والے اور خوشبودار پھل ہیں۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ابھی وہ 13 آیت کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ انہیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی کھڑا تھا۔ اس نے نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ مسکرا رہا تھا۔ مسز ہیدر نے اسے اپنے پاس والی کرسی پر بٹھایا اور اسے سمجھانے لگیں۔ بے شک اللہ بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس ذات نے ہی پیدا کیا انسان کو، اس ذات نے ہی چاند اور سورج کو پیدا کیا اور ان نکلنے اور غروب ہونے کے وقت مقرر کیے۔ انسانوں کو بھی تلقین کی کہ وہ ناپ تول میں کمی اور زیادتی نہ کرے، یعنی انصاف کرے۔ اسی ذات نے انسانوں کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، کھجور کے درخت لگائے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ماں، اللہ سب سے بہت پیار کرتا ہے نا؟ ہاں میرے بچے، وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ یہ اس ذات کی محبت اور نشانی ہے کہ اس ذات نے ہمارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا رات کو نکلنا، سب ایک خاص نظام سے چلتے ہیں۔ وہ اسے اس کی عمر کے حساب سے پیار سے سمجھانے لگیں۔ وہ قرآن کی باتیں غور سے سنتا۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح رک رک کر بولا۔ کیوں نہیں میرے بچے، ہم آج ہی قاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ آج ہی؟ وہ خوش ہوا۔ وہ دونوں شام کو محلے کے قاری صاحب کے پاس پہنچے۔ ان کے ورکر نے انہیں آفس میں بٹھایا۔ آفس سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ شیشے کی الماری میں ڈھیر ساری اسلامی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب آ گئے۔ وہ کافی ینگ تھے،
سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ان کی داڑھی تھی اور نظر کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ سلام کر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں اپنے بیٹے علی کو قرآن پڑھانا چاہتی ہوں، ترجمے کے ساتھ، تاکہ اسے زندگی گزارنے اور زندگی کے فیصلے کرنے میں آسانی ہو۔ وہ علی کی طرف دیکھ کر بولی، کیوں نہیں باجی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ان کا لہجہ بہت حلیم تھا۔ قرآن کا یہی مقصد ہے کہ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ ویسے یہ کون سی کلاس میں ہے؟ 5 کلاس میں، علی نے جواب دیا، پر فوراً منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور سر جھکا لیا۔ قاری صاحب نے یہ بات نوٹ کی۔ مجھے اس کی اسکول کی پڑھائی سے زیادہ دین کی تعلیم کی زیادہ فکر ہے۔ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتی رہے گی۔ مسز حیدر دین کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے بولی، اور ایک بات، اسے ذرا بولنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ فکر مندی سے بولی، باجی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کتاب میں شفا ہے۔ وہ علی کی طرف متوجہ ہوئے۔ علی بیٹا، یہ بتاؤ آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کیا علم ہے؟ قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ مسجد الحرام، مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد زرار۔ قرآن پاک میں کتنے شہروں کا ذکر ہے؟ مکہ، مدینہ، مصر، ججبین، بابل، ایکا۔ قرآن پاک میں کتنی سبزیوں کے نام ہیں؟ پیاز، لہسن، ککڑی۔ قرآن پاک میں کتنی دھاتوں کا ذکر ہے؟ سونا، چاندی، تانبا، لوہا۔ قرآن پاک میں کتنے درختوں کا نام ہے؟ بیری، کھجور، زیتون۔ قرآن پاک میں کتنے پھلوں کا ذکر ہے؟ انجیر، زیتون، انار، کیلا، کھجور، انگور۔ قرآن پاک میں کتنے پرندوں کا ذکر ہے؟ ہدہد، ابابیل، کوا، تیتر، ٹڈی۔ قرآن پاک میں کتنے حشرات کا ذکر ہے؟ چونٹی، مکھی، مچھر، ککڑا، شہد کی مکھی، پروانہ، مینڈک، سانپ، اژدہا۔ قرآن پاک میں کتنے جانوروں کا نام ہے؟ ہاتھی، اونٹ، گائے، دمبا، بکری، بھیڑیا، گھوڑا، گدھا، بندر، خنزیر، کتا۔ قرآن پاک میں کتنے پہاڑوں کا ذکر ہے؟ طور، مصری، تفا، مروہ۔ قرآن پاک میں بہترین مشروب کون سا ہے؟ دودھ۔ قرآن پاک میں بہترین غذا کون سی ہے؟ شہد۔ قاری صاحب بہت خوش ہوئے۔ علی کو بولنے میں مشکل ہوئی، پر اس نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ مجھے خوشی ہے آپ نے اسے یہ سب سکھایا ہے۔ آپ اسے کل سے میرے پاس ادھر بھیج دینا، مجھے امید ہے یہ بہت جلد سیکھ جائے گا۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ علی بیٹا، آپ میرا باہر انتظار کرو۔ اپنی امی کی بات سن کر علی کمرے سے باہر گیا۔ مسز حیدر کچھ دیر خاموش رہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ قاری صاحب نے خاموشی توڑ دی۔ باجی آپ گھبرائیں مت، جو سوال پوچھنا ہے پوچھیں۔ اپنے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کیسی شرم؟ میں ایک بیوہ ہوں، مسز حیدر ہمت کر کے بولی۔ علی میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہے۔ ایک آدمی، اس کے 2 بچے ہیں، اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں، کیا میں دوسری شادی؟ تو ہاں کہنے میں حرج کیا ہے؟ وہ خفا ہوئے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ تو سنت رسول ہے، میرا مشورہ ہے کہ آپ مان جائیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد آ گیا۔ مسز حیدر نے اب واپس جانا بہتر سمجھا۔ ان سے اجازت لے کر علی کے ساتھ واپسی پر فوڈ شاپ پر گئیں، کھانا آرڈر کیا اور ادھر بیٹھ گئے۔ علی بہت خوش لگ رہا تھا۔ علی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ موبائل میز پر رکھا اور مسکرا کر پوچھا۔ جی ماما پوچھ لیں۔ وہ خوشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کو نئے پاپا چاہیے؟ وہ اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ علی پہلے تو انہیں دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا میں نئے اسکول جاؤں گا؟ مسز حیدر سمجھ گئیں اس نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے۔ کلاس کے بچے اس کے رک رک کر بولنے پر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اسکول میں شکایت بھی کی تھی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تکلیف کی زندگی صرف مسز حیدر ہی نہیں، ان کا بیٹا بھی گزار رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی
کہ مسز حیدر اپنے بیٹے کو ہمیشہ اسلامی واقعات سناتی تھیں تاکہ ان کا بیٹا بہادر بنے۔ ہاں، اسکول بھی بدل جائے گا، اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا۔ پر کیا آپ کو نئے پاپا چاہیے؟ پھر ہم نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، وہاں آپ کے 2 اور بہن بھائی بھی ہوں گے۔ اسے سچ بتانا اور اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ وہاں ویٹر آیا اور ان کا کھانا رکھ گیا۔ مسز حیدر نے برگر کی پلیٹ اپنے بیٹے کے آگے کی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ایک فرینچ فرائز اپنے منہ میں ڈالی۔ ہاں بیٹے، کیوں نہیں، ہم سب انشاءاللہ مل کر رہیں گے، فوراً بولی۔ یہ بھی جانتی تھی علی ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے ڈر تو لگے گا۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ مزے سے اپنا برگر کھا رہا تھا۔ مسز حیدر کی زندگی کا یہ بہت اہم فیصلہ تھا۔ یہ صرف ان کی نہیں، پر ان کے بیٹے کی زندگی کا بھی سوال تھا۔ انہیں سب سے پہلے ان دونوں بچوں سے ملنا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ حیدر کو بھول جانا ان کے لیے آسان نہ تھا، پر یوں تنہا زندگی گزارنا بھی مشکل تھا۔ ان کے لیے رشتے تو بہت آئے تھے، پر وہ سب اس سے عمر میں بہت بڑے تھے۔ ابھی تک صرف یہ رشتہ مناسب تھا، اور اس کے بھائی بہن بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ ہاں کہہ دے۔ وہ مان گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا رات کو کافی برف پڑی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو ٹائم کم تھا۔ فٹافٹ واش روم گیا اور نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ جینس کی پینٹ کے اوپر سویٹر پہنا، گلے میں مفلر ڈالا اور جوگرز پہن کر تیار ہو گیا۔ اپنے بیگ میں ضرورت کے ڈاکومنٹس رکھے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ بابا جی باہر صحن میں اپنی بائک صاف کر رہے تھے۔ وہ اسے لے کر کچن میں چلے گئے۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بابا جی نے اپنی جیکٹ پہنی اور اپنی بندوق لے کر صحن میں آئے۔ عریش نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ انہوں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اسے گھر سے باہر لائے۔ یہ تمہاری یونیورسٹی ہے اور میں یہاں کا چوکیدار ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی مجھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس لڑکے نے سامنے نظر ڈالی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا۔ ان کا گھر یونیورسٹی کے بالکل قریب تھا۔ وہ اسے ایڈمیشن کے لیے آفس لے گئے۔ فیصلہ کر لیا کہ کیا پڑھنا ہے؟ مجھے ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے، اسی میں ایڈمیشن لوں گا۔ پاس پاکستان کا جھنڈا لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لو اور اپنا داخلہ کروا لو۔ داخلے کے بعد پوری یونیورسٹی گھومنا، میں ادھر گیٹ پر ملوں گا۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے کام پر لگ گئے۔ وہ آگے بڑھا تو آفس میں کافی رش تھا۔ اس نے بھی اپنا پراسپیکٹس خریدا اور گراؤنڈ میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آس پاس نظر ڈالی تو بہت سارے بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ کچھ پرانے اسٹوڈنٹس لگ رہے تھے اور جو ہر طرف چل رہے تھے۔ لازماً ان کا آج پہلا دن تھا۔ کچھ گروپ میں تھے اور چند اسی طرح تنہا تھے۔ اپنے بیگ سے ڈاکومنٹ نکالے اور اپنا فارم فل کیا۔ اپنا فارم فل کرنے کے بعد اسے آفس میں جمع کروایا اور پھر یونیورسٹی گھومنے لگا۔ یونیورسٹی کافی بڑی تھی۔ بابا جی کی مدد سے لائبریری سے کچھ کتابیں ایشو کروائیں۔ اپنے گھر آیا، بیگ اور کتابیں رکھی۔ بابا جی سے اجازت لے کر پاس بازار میں چلا گیا۔ بازار اتنا بڑا نہیں تھا، لاہور سے کافی مختلف تھا۔ اس نے پہلے بازار گھوما، پھر اپنے لیے سردیوں کے کپڑے خریدے۔ شاپنگ کرنے کے بعد ایک چائے کی دکان میں بیٹھ گیا۔ پاس ایک فیملی بیٹھی تھی۔ اسے بھی اپنی فیملی یاد آ گئی۔ ایک چیز جو اسے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں کون تھا؟ جب میں کمرے میں چھپنے کے لیے گیا تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خیر، جب کرن ہوش میں آئے گی تو سب کو سچ بتا دے گی۔ اسے خوشی ہوئی، پر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اپنی چائے پی اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ عریش کو تکلیف تو بہت تھی کہ اس کے والد نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، پر شاید وقت اور قسمت کے آگے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اسے یاد آیا، اس نے کہیں پڑھا تھا، جب انسان اپنی نقد کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، الفاظ انسان کو کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے، پر خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ سارے راستے سے اسے اپنی ماں کی یاد آتی رہی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کو کیا کچھ سننا پڑا ہوگا۔ اس کے بدن میں اب بھی درد ہو رہا تھا، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا جس کو وہ اپنی تکلیف بتا سکتا۔ کوئٹہ واقعی بڑی پیاری جگہ تھی۔ اسے یہاں اچھا لگنے لگا تھا۔ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ گھر میں شاید کوئی مہمان آیا ہوا تھا۔ اس نے باہر سے کھانا لیا، اپنے کمرے میں آیا، کپڑے بدلے، بیڈ پر لیٹ کر لائبریری سے لائی ہوئی کتابیں پڑھنے لگا۔
سب ولید کے گھر جمع تھے۔ یہ اس دن واقعے کے اگلے دن کا ذکر ہے۔ ان کے گھر عدالت لگی ہوئی تھی۔ ولید صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے کل رات والے پہنے ہوئے تھے۔ میری بیٹی کل رات سے شدید بخار میں مبتلا ہے، ابھی اسے دوا کھلا کر سویا ہے۔ مونا کے شوہر فہد غصے میں تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکا ایسا نکلے گا تو کبھی اپنی بیٹی کو یہاں نہ آنے دیتا۔ مونا پاس والے صوفے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ کرن ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ساری تربیت ماں کی ہے، اچھا بھلا ہاسٹل میں رہتا تھا، کیا ضرورت تھی اسے واپس لانے کی؟ فرح حقارت کی نظر سے راحیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ راحیلہ بھی سر جھکائے وہاں بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، دیکھنے سے کافی دنوں کی بیمار لگتی تھیں۔ فائزہ اور قاسم پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ نوشین اپنے بچوں کے ساتھ واپس پیرس چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب، میں شرمندہ ہوں۔ ولید صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے اسے اس گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی آواز میں دکھ، تکلیف اور شرمندگی تھی۔ وہ بس زمین کو گھورے جا رہے تھے۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو اسے گولی مار دیتا۔ ان کا اصل مقصد راحیلہ کو ذلیل کرنا تھا۔ میری بیٹی جب بھی ہوش میں آتی ہے تو عریش بھائی پکارتی ہے۔ وہ اسے اپنا بڑا بھائی مانتی تھی اور وہ بغیرت انسان۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ… بات کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ بھابھی، آپ کچھ بولیں گی اپنے لاڈلے کے حق میں؟ فرح تنزیہ بولی۔ میرا بیٹا اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ راحیلہ جواب، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، بولی۔ لو کر لو بات، سب اس بات کی گواہ ہیں۔ مونا زور سے چیخی۔ تجھے تو اپنا بیٹا بے قصور لگے گا نا؟ اتنا کچھ ہو گیا اور کتنے آرام سے میڈم کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ بھابھی کچھ شرم کریں، اتنا بڑا جھوٹ، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ فرح نے اپنی بہن کا ساتھ لیا۔ کرن بار بار تیرے بیٹے کا نام لے رہی ہے، میں تو کہتی ہوں بھیا طلاق دے کر فارغ کریں اس عورت کو۔ فرح نے بھی چلتی پر تیل پھینکا۔ ولید صاحب نے اس بات پر اپنی بہن کو دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ حالات اس وقت ان کے حق میں نہیں تھے۔ راحیلہ سے نفرت کی وجہ وہ اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ اچھا بھابھی، تو آپ ہی بتا دیں کہ میری بیٹی کرن کا مجرم کون ہے؟ راحیلہ خاموش رہی، پر اپنے بیٹے پر انہیں بھروسہ تھا۔ کافی دیر بعد فہد بولا۔ ہم اس وقت چلتے ہیں، کرن کو ویسے ہی بخار ہے اور دوپہر کو میری ایک میٹنگ ہے۔ اب کرن اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں ویسے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی فیملی کو لے کر جلد سے جلد لندن شفٹ ہو جاؤں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو نیک ہدایت دے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہنے کو۔ فوراً ٹی وی لاؤنج سے نکل گئے۔ مونا بھی روتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ولید بھائی سے شکایت کرنے لگی۔ راحیلہ کو برا بھلا کہا اور عریش کو بددعائیں دیتی ہوئی اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئیں۔ فرح اور فرح راحیلہ کو کوستی ہوئی منہ بسوڑتی اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ انہیں حیرت ہوئی فہد بھائی کے رویے پر۔ انہیں لگا تھا فہد لڑے گا، جھگڑے گا، خوب تماشا لگائے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان سب کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی ہو گئی۔ ولید صاحب اپنے کمرے میں جانے لگے۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نہانے جا رہا ہوں، کھانا لگاؤ۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ راحیلہ کچن میں آ گئی، فٹافٹ فریج سے گوشت نکالا اور اسے کوکر میں ڈال کر سیٹی لگائی۔ چاول بھی پکنے کے لیے رکھ دیے، ساتھ میں آٹا گوندا اور سلاد بنائی۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، پر وہ خاموشی سے سارا کام کرتی رہیں۔ جب سیٹی لگ گئی تو اس میں آلو ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا۔ روٹیاں پکائیں۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو آلو گوشت کا سالن، ابلے چاول، سلاد ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ولید صاحب نہا کر نیچے آئے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بال بھی سیٹ تھے۔ انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ راحیلہ برتن دھونے لگی۔ وہ کھانا کھا کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں قاسم اور فائزہ گھر آ گئے۔ وہ فریش ہو کر آئے، تینوں کھانا کھانے لگے۔ راحیلہ نے انہیں آج کی ہونے والی ساری گفتگو سنائی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آنٹی راحیلہ شام کو عریش کے کمرے میں گئیں۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل اب اس کے کمرے میں پڑے تھے۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں، سرہانہ ہٹایا، اس کی کتاب اٹھائی اور اسے دیکھنے لگیں۔ انہیں دکھ ہو رہا تھا، اپنے بیٹے سے کیا ہوا وعدہ وہ نبھا نہ سکیں۔